بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول میں تیرا لباس ہوں جس کی رائٹر ہیں نیلم ریاست، اس کی یہ دوسری ایپیسوڈ ہے اور اس کی پہلی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو ناولز فار ایور چینل پر مل جائے گی، اور اس کے علاوہ اس کا نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے، آپ لوگ اس پر کلک کر کے اس ایپیسوڈ کو سن سکتے ہیں۔ تو آئیے جلدی سے اس دوسری ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آج سے پہلے رنگوں کی دیوانی کو کوئی آ کر یہ کہتا، زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے جب زندگی نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے کو سفر کرتی ہے بلکہ بالکل ساکت ہو جاتی ہے، ساکت زندگی، ساکت سوچ، ساکت انسان، کوئی یہ کہتا یہ سب ممکن ہے تو وہ ایک تقریر کر دیتی، زندگی کبھی نہیں رکتی، جیتا جاگتا انسان ساکت کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ جاندار ہے، اور جاندار کی تعریف ہی یہی ہے، وہ بڑھتا ہے، پھولتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول، موسم، رویوں پر رد عمل ظاہر کرتا ہے، اس لیے کبھی بھی منجمد نہیں ہوتا، حرکت میں رہتا ہے۔ مگر اب وہ ہار گئی تھی، اس کو دکھ نے مار دیا تھا، اس کو یہ دکھ یہ مار گیا، نہ باپ نے، نہ ماں نے، نہ ہی بھائی نے، کسی نے ایک دفعہ پوچھنا گوارا نہ کیا آخر ہوا کیا تھا۔ دوسروں کے رویے سے آپ نہیں مرتے ہیں، دوسروں کی حیثیت ہی کیا ہے، آپ کو ان کے رویے خوشی دیتے ہیں یا دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینکتے ہیں، جن سے آپ براہ راست منسلک ہوں، جو دل کے مکین ہوں، جو آپ کے سب سے زیادہ اپنے ہوں، جن سے آپ کی ساری امیدیں ہوں۔ منگنی ٹوٹنے کا غم نہیں ہوا تھا، دل ٹوٹنے کے غم نے ادھموا کر دیا، ساری توانائی چوس لی، ایک ہی ہفتے میں اس کا سارا رنگ و روپ کھو گیا تھا۔ چچی نے فسادی ہونے کا پورا حق ادا کرتے ہوئے سارے خاندان اور گاؤں میں رباب کے نام کے ساتھ معصم طلال کا نام لگا کر اتنے قصے کہانیاں چھوڑی تھی کہ کوئی فکشن لکھنے والا بھی یہ اسکرپٹ اتنا شاندار نہ لکھتا۔ رہی صحیح کسر ان کی اکلوتی موم بتی نائلہ نے پوری کر دی تھی۔ اس نے رباب کی ایک دوست کو فون کر کے مزے لے کر سارا قصہ بالکل ہی نئے معنی سے سنایا تھا۔ امی تو مستقل بستر سے جا لگی تھی۔ عالم حیات اس سارا ہفتہ اپنے کمرے سے ہی نہ نکلے تھے، اندر نہ جانے سارا وقت وہ کیا کرتے، سوائے عبداللہ کے ان کے کمرے میں اور کوئی بھی نہ جاتا، کسی کو اجازت نہیں تھی۔ عبداللہ ہی کھانے کے برتن لاتا لے جاتا۔ امی نے رو رو کر حد ختم کی ہوئی تھی، مگر پھر نہ جانے اور آنسو کہاں سے آ جاتے، اوپر سے غضب یہ کہ رشتے دار اور گاؤں کی عورتیں ان کے پاس افسوس کرنے ایسے آتی تھی جیسے خدا نخواستہ ان کی بیٹی مر گئی ہو۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ ایک وہ تھی اپنے بیڈ پر اکڑ کر بیٹھی رہتی، سارا دن، ساری رات، ایک پل کو آنکھ نہ لگتی، نہ بھوک رہی نہ پیاس، ہر اذان کے وقت اٹھتی، کمرے میں موجود اٹیچ باتھ سے وضو کرتی اور نماز پڑھ کر پھر ویسے ہی بیٹھ جاتی۔ سارے خواب، ساری خواہشیں راکھ ہو چکی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی جو آگے آ رہا ہے وہ پہلے سے زیادہ ہلا دینے والا ہے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر دروازہ وا کرنے والا عبداللہ تھا۔ اس نے گھٹنے سے سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، وہ بھی مخاطب کیے بغیر بولا، ابو تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اب کہ وہ چونکی، سر اٹھا کر بھائی کو دیکھا جو اپنی بات کرتے ہی واپس مڑ گیا تھا۔ جسم میں انجانی سی طاقت دوڑ گئی، بالآخر خاموشی کا کفر ٹوٹا تھا۔ آخر ابو کو اس کا خیال آ ہی گیا تھا۔ جلدی سے پیروں میں جوتے ڈال کر باہر آئی۔ ابو کے کمرے میں قدم رکھتے ہی قدم سست پڑ گئے۔ وہاں صرف ابو اکیلے نہیں تھے، زیاد چاچو ابو کے ساتھ بیڈ پر بیٹھے تھے، امی ایک طرف کرسی پر بیٹھ کر اس وقت بھی آنچل سے آنسو صاف کر رہی تھی، عبداللہ ناراض سا ابو کے پیچھے کی جانب کھڑا تھا۔ ان سب کے علاوہ کرسی پر ایک مولوی صاحب رجسٹر لیے بیٹھے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی زیاد چاچو آگے آئے اور اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے اور ابو کے درمیان والی جگہ پر بٹھا دیا۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی جب کمرے میں ابو کی آواز گونجی، مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ اس کے دل کی دنیا اتھل پتھل ہو گئی۔ وہ تو کچھ اور سوچ کر آئی تھی، یہاں کیا ہو رہا تھا؟ کیا چچا نے اپنی بیوی کو منا لیا ہے؟ کس دل سے چچی اس شادی پر راضی ہوئی ہوگی، اسی لیے اس وقت یہاں موجود نہیں ہے؟ یہ بھی تو احتجاج کی ہی ایک شکل ہے۔ چلو اچھا ہے، شادی کر کے ایک ہی دفعہ میرے ماں باپ مجھے آگ میں پھینک دیں، جس نے پہلے ہی مجھے ہر طرف بدنام کر دیا ہے۔ شادی کے بعد مجھے کیوں کوئی سکھ کا سانس لینے دے گا؟ سوچ کے گھوڑے پر سوار وہ وہاں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کہاں سے کہاں چلی گئی۔ حقیقت کی زمین پر تب پٹکی گئی جب مولوی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر غور کیا، رباب ولد عالم حیات، کیا آپ کو معتصم ولد طلال احمد کے ساتھ اپنا نکاح حق مہر 10 لاکھ سکہ رائج الوقت کے قبول ہے؟ اس کو لگا وہ
غلط سن رہی ہے۔ مگر ایک دو اور پھر تیسری دفعہ مولوی نے وہی الفاظ دہرائے۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کر چیخی، مجھے ایک ہی دفعہ گولی کیوں نہیں مار دیتے؟ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دے، مگر یہ موت سے بدتر زندگی تو مجھے نہ دے۔ چاچو نے پیار سے اس کو تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ ایسے نہیں کہتے، میری بیٹی تو بڑی بہادر ہے، ابھی بس اس نکاح کے لیے ہاں کر دو، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابو اسی طرح نظریں فرش پر جما کر سپاٹ چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ امی بھی سر جھکا کر آنسو صاف کر رہی تھی۔ چاچو میں مر تو جاؤں گی مگر یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اس دفعہ چاچو نہیں، ابو بولے اور ایسا بولے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے چپ کروا گئے۔ چلو ٹھیک ہے، نکاح نہ قبول کرو، مگر میں تمہیں مارنے کی بجائے خود کو ختم کر دوں گا، پھر تم اپنی زندگی اپنے رنگ سے جی لینا، اور اگر تمہارے دل میں میری ذرا سی بھی عزت ہے تو یہ نکاح قبول کر لو۔ آزمائش کی گھڑی سے گزر آئے تو ضیاء، جشن غم جاری ہوا، آنکھ سے آنسو آئے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی مزید کسی کی جانب نہ دیکھا۔ مولوی نے اپنا جملہ دہرایا، وہ ساتھ دیتی گئی۔ ہاں کرنے کے بعد کانپتے ہاتھوں سے مطلوبہ جگہ پر دستخط کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ شارک نے اپنی طرف سے تو بڑی خطرناک گیم کھیلی تھی۔ اس نے اپنی اور معصم کی ساری گفتگو فون میں ریکارڈ کی تھی، پر صرف وہ حصہ رکھا جس میں معصم یہ کہہ رہا تھا کہ وہ رباب سے ملنے آیا ہے۔ آگے پیچھے ایڈٹ کر کے اس نے یہ آڈیو باپ اور دادا کے سامنے چلانے کے بعد اعتراف کیا کہ معصم کی اس بات کا مزہ چکھانے کے لیے میں نے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کی طبیعت صاف کی ہے۔ بعد میں ضیاء ڈیرے پر گئے۔ گودام والے کمرے میں کرسی کے ساتھ رسیوں سے بندھے لڑکیوں کو دیکھ کر ان کو شارک پر بے حساب غصہ آیا تھا۔ انہوں نے ملازم سے کہہ کر فوراً ڈاکٹر کو بلوایا اور خدا کے بڑھ کر معصم کو کھول کر اپنے ساتھ لے آئے، جو خون نکلنے کی وجہ سے کبھی نیند میں جاتا، کبھی ہوش میں آتا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے یہ لکن میٹھی کھیل رہا تھا۔ شارک باپ کو غصے میں دیکھ کر منظر سے ہٹ گیا تھا، کیونکہ ضیاء کوئی لحاظ نہ کرتے تھے۔ غصے میں ہوتے تو نوکروں کے سامنے اس کی عزت افزائی کر دیتے۔ ابھی تو پھر اس نے ایک بندے کو بلا وجہ تشدد کا نشانہ بنا کر کام کافی حد تک خراب کر دیا تھا۔ مگر ایک چیز کی اس کو خوشی تھی، جو تھپڑ اس کے باپ نے ماں کو سب کے درمیان میں مارا تھا، اس کا بدلہ وہ لے چکا تھا۔ کچھ اس کو معصم پر ویسے ہی غصہ تھا، کچھ بھی تھا، وہ رباب کو پسند کرتا تھا، اور اچانک سے رباب کے ساتھ ہر جگہ معصم کا نام لیا جانے کی وجہ سے وہ اندر سے ہرٹ ہوا تھا، ساتھ ہی غصہ بھی تھا۔ کیوں اس دن وہ اس لڑکے کی مدد لے کر اس کے ساتھ گئی؟ وہ لوگ گجرانوالہ سے لاہور آتے ہوئے ٹریفک میں پھنس گئے تھے، جو کالا شاہ کاکو سے شروع ہو کر شہدرہ تک ساری سڑکیں پوری طرح جام تھی، یہاں تک کہ وہ شیخوپورہ کے راستے لاہور کو آئے۔ آگے پھر وہی مصیبت ملی۔ وہ لوگ شام 5 بجے سے گاڑی میں پھنسے تھے اور رات کو 11:45 بجے وہاں سے خلاصی ہوئی، اور 12:30 بجے وہ لوگ گیلری کے باہر تھے، پر وہ وہاں نہیں تھی۔ نائلہ کو فون کر کے پوچھا، اس نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ گھر پہ فون کیا تو علم ہوا وہاں بھی نہیں ہے۔ نائلہ نے تسلی دی، ہو سکتا ہے کچھ اپنی کسی دوست کے گھر چلی گئی ہو، اب ساری رات گیلری پر تو نہیں رک سکتی تھی۔ عبداللہ اور شارک گھر چلے گئے۔ ضیاء اس کو گودام سے نکال کر ایک کمرے میں لے آئے تھے، جہاں ایک طرف کمرے کی سیٹنگ ڈرائنگ روم جیسی تھی، دوسری طرف ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ان کے چہرے پر فکر مندی دیکھ کر پوچھا۔ میں رباب کا چچا ہوں۔ حیرت ہے، آپ کے بیٹے نے آپ سے تو کچھ نہیں سیکھا۔ نوجوان نسل جذباتی ہوتی ہے، عقل گھٹنوں میں لے کر گھومتے ہیں۔ اب آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں؟ فی الحال تو ڈاکٹر کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ تمہاری مرہم پٹی کروا سکوں۔ بیٹے کے اعمال چھپانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں یار، اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ دروازے سے باہر آوازوں نے بتا دیا ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے سارے زخم صاف کیے، گھر سے صاف لباس منگوا کر انہوں نے اس کے خون اور گرد سے اٹے کپڑے بدلوائے، گرم دودھ میں ہلدی ملا کر اس کو دی، ساتھ میں ڈاکٹر کی دی گئی درد کی گولیاں۔ کیا وقت ہوا ہے؟ مجھے گھر جانا ہے۔ آج کی رات تم ادھر ہی رکو گے؟ جی نہیں، میں کسی کے باپ کا غلام نہیں ہوں، مجھے ابھی جانا ہے۔ آپ عالم حیات صاحب سے میری ملاقات کروا دیں، اس کے بعد میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ انہوں نے ملازم کو بھیجا۔ 15 منٹ بعد ملک عالم حیات وہاں آئے۔ پہلی نظر اس پر پڑتے ہی چونکے، اس کا سارا منہ سوجا ہوا تھا۔ میں عالم ہوں، مجھے بتایا گیا تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو۔ افسوس کہ اس وقت میں اٹھ کر آپ سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا، پر یہ بات میں نے نہ جانے کتنے گھنٹے پہلے کی تھی۔ بالآخر آپ تشریف لے ہی آئے۔ تو اس دن وہ تمہارے ساتھ تھی؟ یہی بتانے کو آیا تھا، مگر اس سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ اگر آپ رات کے وقت کہیں سے گزر رہے ہوں، وہاں ایک خاتون اکیلی کھڑی نظر آئے کہ جہاں دن میں بھی ماंس نوچنے والے گدھ منہ کھولے اپنے شکار کی تلاش میں گھومتے ہوں، وہاں رات کے وقت کوئی عورت کھڑی ملے اور بائی چانس آپ اس کے نام سے بھی واقف ہوں،
آپ کے محلے کی لڑکی ہے، کالج اور اسکول میں ساتھ پڑھتی ہے، کیا آپ کان لپیٹ کر وہاں سے گزر جائیں گے یا پھر رک کر ماجرا جاننے کی کوشش کریں گے؟ عالم حیات نے کچھ نہیں کہا، سر جھکا کر فرش میں نہ جانے کیا کھوجتے رہے۔ اس نے جواب کی امید بھی نہیں پالی تھی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی اور میرے درمیان کوئی تعلق ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کبھی بات چیت بھی نہیں رہی۔ میں نے شناسا چہرہ ہونے کی بنا پر اس دن اس کے پاس جا کر مدد کی آفر کر کے صرف اپنا اخلاقی فرض نبھایا تھا۔ قصوروار وہ نہیں ہے جس کو آپ لوگ یوں بدنام کر کے سزا دیے جا رہے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو اس دن وقت پر اس کو لینے نہیں پہنچے۔ میں اس کے کہنے پر اس کو کزن کے ہاسٹل ڈراپ کرنے گیا تھا۔ راستے میں پولیس والے مل گئے۔ میری جیب سے دوست کو تنگ کرنے کے لیے جو ڈرگ چوری کیے تھے وہ ہمیں مزید مشکوک کر گیا۔ اتنی سی ساری بات ہے۔ بچیوں کی بات جب آئے نا صاحبزادے، تو اتنی سی بات زہر سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ کیا تم اس بات کی گواہی دینے آئے ہو کہ میری بیٹی بے قصور ہے اور اس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی بالکل، بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا تم رباب سے شادی کرو گے؟ اگر تم ہاں کرتے ہو تو میں اسی وقت اس کا نکاح کر کے تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ کوئی بھی جلد باز بیان دینے سے پہلے یہ جان لینا، وہ میرا خون ہے۔ میں اسے تم سے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، مگر میں جا کر لوگوں کے گریبان نہیں پکڑ سکتا کہ خبردار کوئی میری بیٹی کے لیے غلط بات نہ بولے۔ تم اگر غلط اور درست بات کی صفائی دینے کے لیے یہاں تک آ گئے اور بتاؤ اسی بے قصور کو اپنا نام دینے کو تیار ہو۔ 3 افراد کمرے میں موجود تھے۔ چوتھا عبداللہ دروازے کے اندر کھڑا تھا، مگر اس کے باوجود طویل خاموشی چھائی رہی۔ پھر وہ بولا، اگر میں نہ کر دوں تو میں زبردستی ہاں کروا لوں گا۔ ہر طرف اس کا نام تمہارے ساتھ نکلا ہوا ہے۔ اب شادی بھی تمہارے ساتھ ہی ہوگی۔ یہ تم پر ہے، سیدھے سے ہاں کرتے ہو یا ٹانگوں میں گولیاں کھا کر۔ یو نو واٹ، تم ساری کی ساری فیملی ہی جنگلی پاگل لوگ ہو۔ میری تو مت ماری گئی تھی جو یہاں آ گیا۔ میری طرف سے آپ اپنی بیٹی کو رکھیے یا بھاڑ میں بھیجیے، میں تو چلا۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہی ہوا تھا جب عبداللہ نے اس کی ٹانگ کے قریب فرش پر نشانہ لگا کر فائر کر دیا۔ بیچارہ، وہ ہڑبڑا کر پیچھے کو گرا تھا۔ پھر اپنی ٹانگ کے صحیح سلامت ہونے کی تسلی کر لینے کے بعد اپنے ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اب وہ واقعی تھک گیا تھا۔ سامنے دیوار پر لگی گھڑی شام کے 5 بجا رہی تھی اور سارا دن اس نے کچھ کھایا پیا تک نہیں تھا۔ عالم حیات نے دوبارہ سے نہیں پوچھا، بلکہ دروازے میں کھڑے عبداللہ کو حکم دیا، جا کر مولوی کو بلواؤ، نکاح پڑھائے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں نکاح ہو گیا۔ پہلے محسن سے ہاں کروائی گئی، اس کے بعد اندر جا کر رباب کو گھیرا گیا تھا۔ وہ اگلا سارا وقت غصے میں بھرا بیٹھا رہا۔ نکاح ہونے کے بعد اندر سے ایک خاتون آئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، مگر ان کی آنکھوں کے اندر کا نرم تاثر یہ اشارہ کرتا تھا وہ یقیناً رباب کی ماں ہے۔ وہ اس کو لیے کھانا لے کر آئی تھی، جس کو اس نے ہاتھ بھی نہ لگایا۔ ان کے بڑے اصرار پر صرف چند لقمے زہر مار کیے۔ میں گھر جانا چاہتا ہوں، آپ پلیز رباب کو بھیج دیں۔ وہ اتنا کہہ کر اس کمرے سے نکل آیا جہاں لائٹ پہلے ہی ڈم تھی۔ باہر آیا تو شام ہونے کو تیار تھی۔ موٹر سائیکل کے قریب جا کر معلوم ہوا نہ صرف اس کا چین توڑ دیا ہوا تھا بلکہ پیٹرول بھی ضائع کیا گیا تھا۔ زیر لب اس نے موٹی موٹی 3-4 گالیاں نکالی اور اسی طرح موٹر سائیکل ساتھ لے کر چلتا باہر کو بڑھ گیا۔ ضیاء حیات نے بہت کہا ان کا ڈرائیور گاڑی پر دونوں کو چھوڑ آئے گا، موٹر سائیکل ادھر ہی چھوڑ جاؤ، ٹھیک کروا کر بھیج دیں گے، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ آپ لوگ جتنا کر چکے ہیں وہی بہت ہے، مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت تو بس مہربانی کر کے آپ خاتون کو باہر لے آئیں۔ رباب اپنے کمرے میں تھی جب امی اتنے دنوں میں پہلی دفعہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ رباب بیٹا، محسن جا رہا ہے اور اس کا کہنا ہے تم اس کے ساتھ چلو، میں بیگ میں تمہارے چند جوڑے زیور ڈال دیتی ہوں، ساتھ لے جاؤ، باقی میں بھیج دوں گی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ کیا وہ باہر انتظار کر رہا ہے؟ ہاں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، الماری کے دراز سے اپنا پاؤچ پکڑا جس میں اس کی اپنی محنت کی کمائی تھی، پیروں میں اسٹرپ والے جوتے پہنے اور باہر نکل آئی۔ ماں پیچھے آوازیں دیتی رہ گئی، وہ نہیں رکی، کسی سے نہیں ملی، کسی کے گلے لگ کر نہیں روئی۔ باہر گیٹ سے کچھ ہٹ کر وہ کھڑا تھا۔ وہ پہلی نظر میں اس کو پہچان ہی نہ پائی، چہرہ سوج کر پتہ نہیں کیا بنا ہوا تھا۔ یہ تو چاچو اس کے پاس کھڑے تھے، جس سے اس کو اندازہ ہوا یہ وہی ہے۔ رباب کو گیٹ سے باہر دیکھ کر اس نے ضیاء صاحب سے مصافحہ کیا اور چل پڑا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر چادر میں چہرہ چھپائے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اتنے زیادہ جسمانی تشدد کے باوجود یہ شکر تھا اس کی ٹانگوں پر کوئی سیریس چوٹ نہیں آئی تھی، ورنہ یوں چل کر جانا ایک ناممکن سی بات ہوتی۔ دونوں آگے پیچھے چلتے گئے اور گاؤں کو بہت پیچھے چھوڑ آئے۔ گاؤں سے اگلے سٹاپ کے قریب تھے جب وہ پہلی دفعہ بولی۔ اس کو اس شاپ پر موجود ورک شاپ کا پتہ کر خود وہیں بیٹھ گئی۔
وہاں موٹر سائیکل کو بننے کے لیے۔ دیگر اس نے فیصل کو فون کیا۔ اگلے 2 گھنٹے وہ لوگ وہیں رکے رہے۔ کھانے کو تو کچھ بھی میسر نہیں تھا۔ وہ اسٹاپ سے ہٹ کر ڈوبتے سورج کی روشنی میں بیٹھی، آتی جاتی ٹریفک کو دیکھتی، کبھی رونے لگ جاتی، کبھی چپ کر جاتی۔ اس نے نہیں پوچھا کس بات پر رو رہی ہو، اپنے یوں رخصت کیے جانے پر یا میرے ساتھ رخصت کیے جانے پر، بلکہ آ کر خاموشی سے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ فیصل آیا تو اکیلا نہیں تھا، ساتھ شہباز اور طلال احمد خود موجود تھے۔ باپ کو سامنے دیکھ کر معصم نے نظر چرانی چاہی۔ انہوں نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے پہلے سے نیلے پڑے گالوں پر جڑ دیا۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، جدھر دل کرتا ہے منہ اٹھا کر تنہا چل پڑتے ہو۔ اگر آج وہ لوگ تمہیں جان سے مار دیتے تو میں اپنا بیٹا کہاں سے لاتا، جبکہ مجھے یہی علم نہیں تم ہو کہاں۔ جواب میں وہ زبردستی ان کے گلے لگ گیا۔ مجھے معاف کر دیں، آج میں نے واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر اب کیا کروں، ایک اور تھپڑ مارنا ہے تو ابھی ہی مار لیں۔ یہ رباب ہے، آپ کی بہو۔ طلال احمد نے بیٹے کو غور سے دیکھا، پھر اس کے پیچھے کھڑی کامتی ڈری سی اس لڑکی کو جو ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہو رہی تھی۔ فیصل اور شہباز راستے میں ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر چکے تھے۔ ان کو رباب کی شکل میں وہاں پر ملیحہ کھڑی نظر آئی۔ دل کو کچھ ہوا، آگے بڑھے اور رباب کو سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، اپنے ساتھ لگا کر گاڑی تک لائے جس کے آنسو سسکیوں میں بدل گئے۔ جو تسلی بھرا ہاتھ اپنے باپ کی جانب سے مانگ رہی تھی، وہ ہاتھ اس رحم دل انسان کی جانب سے ملا۔ رباب کو طلال احمد نے فرنٹ پیسنجر سیٹ پر بٹھایا، خود وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ وہ تینوں پچھلی سیٹ پر گھس گئے۔ سارا راستہ فیصل اور شہباز کے چہروں سے شرارتی مسکراہٹ نہ گئی۔ وہ دونوں کی کمینگی کو نظر انداز کرنے کی خاطر آنکھیں موند کر اپنا سر فیصل کے کندھے پر رکھ کر پڑا رہا۔ وہ اس کو 2 ہاتھ لینا چاہتے تھے، مگر رباب اور طلال احمد کی وجہ سے خاموش بیٹھے رہے۔ لاہور آنے پر پہلے فیصل اور شہباز کو ان کے گھروں پر ڈراپ کیا، پھر اپنے گھر آئے۔ 10:30 بج گئے تھے۔ خدیجہ اور ملیحہ ہر بات سے لاعلم دونوں کے انتظار میں سٹنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس چیز سے بھی بے خبر تھی کہ دونوں باپ بیٹا ایک ساتھ ہی ہیں۔ باہر گیٹ کی آواز کے بعد گاڑی کے انجن کو سن کر خدیجہ کو تسلی ہوئی۔ چلو طلال تو پہنچ گئے تھے، اب وہ خود ہی فون کر کے معصم کی خبر لے لیتے، مگر سب سے پہلے اندر داخل ہوتے۔ معصم کی حالت دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ٹوٹے ہوئے اسپرنگ کی طرح اچھل کر صوفے سے اتری۔ تمہاری ماں مر جائے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اسی لیے آج صبح سے میرا دل ڈوب رہا تھا، تم کہاں تھے؟ معصم کے زخمی چہرے کو دونوں ہاتھوں میں نرمی سے تھام کر جائزہ لیتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ معصم نے ان کو باہوں میں بھرا۔ ماں ریلیکس، میں ٹھیک ہوں، مگر ہوا کیا ہے؟ اب کہ وہ طلال احمد کی جانب مڑی۔ آپ اس کو کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ آج تو اس نے کالا سوٹ پہنا ہوا تھا، یہ ان کپڑوں میں کیسے؟ ان کی بات منہ میں رہ گئی۔ طلال احمد کے پیچھے سہمی ڈری ہوئی وہ کمزور سی لڑکی کھڑی اپنی موٹی موٹی خوفزدہ نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ طلال احمد نے آگے بڑھ کر ان کا بازو اپنی نرم گرفت میں لیا اور خاموش تماشائی بنی ملیحہ کی جانب مڑے۔ ملی، بہن کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، فریش ہونے میں مدد دو، پھر کھانا لگواؤ، اور معصم جاؤ تم بھی ذرا منہ ہاتھ دھو آؤ، کھانا اکٹھے کھاتے ہیں، تب تک میں تمہاری ماں سے 1-2 ضروری باتیں کر لوں۔ ابو امی کو ساتھ آنے کا بول کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ملیحہ حیران پریشان کھڑی معصم کو دیکھتی، کبھی رباب کو۔ معصم نے حسب عادت اس کے سر پر چپت لگائی۔ حالت دیکھو اپنی، ڈرونے لگ رہے ہو، پھر بھی آرام نہیں۔ یہ کون ہے؟ معصم نے اپنی ایک پوری اور ایک آدھ کھلی آنکھ سے رباب کو دیکھا، پھر جو ابھی تک وہیں سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی آگے بڑھا، اس کا ٹھنڈا پڑا ہاتھ پکڑا۔ وہ اس کے کندھوں تک آ رہی تھی۔ اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ اپنے گھر آئی ہو، جسٹ ریلیکس۔ ملیحہ نے خوف زدہ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے۔ بھائی، کہیں یہاں بھی کوئی فلم والا سین تو نہیں ہو رہا؟ کہیں یہ ہماری وہ بہن تو نہیں جو ابو کی دوسری بیوی سے ہوئی، جس کا انہوں نے آج تک ہم میں سے کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا، اور آج ان کی دوسری بیوی کے مرنے پر یہ بچی اکیلی ہو گئی ہے تو وہ اس کو گھر لے آئے ہیں؟ معصم نے تالی بجائی۔ آئی مسٹ سے تمہارے اندر کہانی بننے کا ہنر موجود ہے، مگر اس قدر ڈرامہ نہیں ہے۔ یہ میری بیوی ہے رباب۔ معصم اب کہ ملیحہ کی چیخ ہی نکل گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ہوتے ہیں کچھ دن ایسے بھی جو انسان کی زندگی میں نئے باب لکھ جاتے ہیں۔ آج کا دن بھی تاریخی ہے، تمہارے بھائی کی شادی ہوئی ہے۔ امی کو بتاتی ہوں، کیا آل فال بک رہے ہو؟ کس نے تمہاری اس شکل سے شادی کرنی ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے پنچنگ بیگ سمجھ کر مارا ہے۔ معصم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ امی ابو کے کمرے سے امی کے اونچا اونچا بولنے، کم رونے کی زیادہ آواز آ رہی تھی۔ اس نے رباب کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ملی، کھانا لگواؤ، ہم لوگ ابھی آئے۔
رباب کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ کھنچی آ رہی تھی۔ ملیحہ کو لگا آج تو پاگل ہی کرنے والے انکشاف ہو رہے ہیں۔ سر ہلاتی ہوئی کچن کی جانب چلی گئی۔ اوپر آ کر تیسرا کمرہ اس کا تھا، اسی طرف رباب کا ٹھنڈا یخ ہاتھ اپنے بڑے سے گرم ہاتھ میں تھامے اس کو اندر لایا، لائٹ آن کی۔ رباب کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود اپنی الماری کی جانب بڑھ گیا۔ ٹریک سوٹ کی ڈھیلی سی پینٹ کے ساتھ ایک فل سلیو جمپر نکالا، کپڑے بیڈ پر پھینک کر کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے بولنے لگا، رباب، یہ حادثہ ہم سب کے لیے اتنا ہی نیا، حیرت انگیز اور ڈرانے والا ہے جتنا خوفزدہ تم اس وقت محسوس کر رہی ہو۔ امی کی بھی یہی حالت ہونی ہے، ابو ان کو سنبھال لیں گے، مگر پھر بھی ماں ہے، جذباتی ہو کر کوئی بات کر جائیں تو پلیز تم دل پر مت لینا، نہ ہی ان کی کسی بات کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، ذرا غصہ کریں گی پھر ٹھیک ہو جائیں گی۔ بات کرتے کرتے وہ چونکا، وہ کوئی رد عمل نہیں دکھا رہی تھی۔ یہ سمجھنا بھی مشکل تھا آیا وہ سن بھی رہی ہے یا ویسے ہی سر جھکا کر اپنے ہاتھ کی لکیروں کو کھوج رہی ہے۔ وہ گہرا سانس کھینچتا ہوا صوفے سے اٹھ کر اس کے برابر آ بیٹھا۔ وہ اپنی جگہ سمٹی۔ جب ہم آخری دفعہ ملے تھے کیا تم نے یہی لباس پہنا ہوا تھا یا مجھے غلطی لگ رہی ہے؟ اس نے سر اٹھا کر ڈبڈبائی نظروں سے اپنے بہت قریب بیٹھے اپنے بہت ہی غیر شخص کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اتنے قریب سے آج تک اتنی خوبصورت آنکھیں دیکھی بھی کب تھی، اس لیے پہلے وار پر ہی بولڈ ہونا اتنی عجیب بات بھی نہیں تھی۔ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کو گیا۔ رباب نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے ایک نظر کمرے پر ڈالی۔ گہرے اور ہلکے نیلے رنگوں سے ساری سجاوٹ کی گئی ہوئی تھی، دیواروں کا رنگ کریم تھا۔ بیڈ بہت ہی نیچا، بغیر ہیڈ بورڈ کے ایک فریم کے اوپر موٹا سا میٹرس رکھا تھا جس پر بلو اور سلور ریڈ بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی۔ نیلا ہی کمبل پائنی پر رکھا تھا، گہرا نیلا کارپیٹ۔ دروازے کے قریب ایک سائڈ پر رائٹنگ میز تھی جس کے آگے ایک کرسی رکھی تھی۔ دروازے کے عین سامنے صوفہ سیٹ تھا جس کے پیچھے دیوار میں بک شیلف بنی ہوئی تھی۔ بیڈ کے آگے دوسری جانب الماری، اس کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل سیٹ تھا۔ وہ خالی الذہنی حالت میں گم تھی۔ وہ واپس اندر آیا تو ہاتھ میں 2 عدد زنانہ سوٹ کے ہینگر تھے۔ اسکن رنگ کا کھاڑی کا سوٹ تھا جس پر سرخ ایپلک لگی ہوئی تھی، دوسرا کالے رنگ کا تھا۔ یہ ملی سے لے کر آیا ہوں، پلیز تم اٹھ کر گرم پانی سے شاور لو، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ رباب نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر ترکی۔ میں نے نہ کرنی چاہی تھی پر ابو نے کہا وہ خود کو ختم کر لیں گے، مجھے معاف کر دیں، مگر میری جگہ اس گھر میں نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھا، ایک دفعہ پھر اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا، واش روم کی طرف لے گیا، اس کو دروازے سے باہر کھڑا چھوڑ کر خود اندر گیا۔ سرخ سوٹ والا ہینگر اندر لٹکایا، شاور آن کیا، الماری سے نیا صاف تولیہ نکال کر اس کے حوالے کیا۔ رباب پلیز ہیلپ می، میری حالت دیکھ رہی ہو، ہمیں آرام کی ضرورت ہے، نیچے ملیحہ کھانا کھا رہی ہے، امی پہلے ہی اپسیٹ ہیں، تمہیں اس طرح دیکھ کر مزید پریشان ہوں گی۔ سن رہی ہو، تھوڑی سی ہمت پکڑو، جلدی سے شاور لے کر نکلو، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ چلو شاباش۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی اندر بند ہو گئی۔ وہ تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک دوسری طرف سے پانی گرنے کی آواز نہ آئی۔ شکر کا کلمہ پڑھتا ہوا اپنے کپڑے پکڑ کر دوسرے واش روم کا رخ کیا۔ گرم پانی کی ٹکور سے اس کو بڑا سکون محسوس ہوا تھا، زخموں کی اکڑ میں کمی ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ یہ بھی بھول گیا نیچے سب کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ ہوش تب آیا جب ملیحہ نے دروازہ بجا کر دہائی دی، امی کو فکر ہو رہی ہے، باہر نکل آؤ۔ جب وہ نیچے آیا تو سب پہلے سے ہی میز پر موجود تھے۔ امی کی آنکھیں روئی ہوئی لگ رہی تھی مگر یہ دیکھ کر تسلی ہوئی۔ وہ رباب کو پاس بٹھا کر نرمی سے آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ نہانے کے بعد صاف ستھرے لباس میں نکھری ہوئی تھی۔ مجھے تو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، آپ بھی سب شروع کریں، اس نے اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے سرسری سے کہا، پھر سالن ڈال کر کھانے لگا۔ سبھی اپنی اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہو گئے سوائے رباب کے، مگر امی نے پہلے کھانا نکال کر اس کے سامنے رکھا، پھر خود اپنے لیے نکالا۔ کھانے کے دوران اتنی باتیں نہیں ہوئی، سب نے خاموشی سے کھایا۔ پیٹ بھرتے ہی معصم کی تو آنکھیں بند ہونے لگی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ماں کے گلے میں پیچھے سے باہیں ڈال کر ان کے گال پر پیار کیا، ساتھ ہی کان میں سرگوشی کی۔ مجھے معاف کر دے، آئندہ یوں اکیلا منہ اٹھا کر اپنی سسرال نہیں جاؤں گا، اور میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، البتہ آپ کی بہو ڈری ہوئی لگ رہی ہے، باقی باتیں کل سہی، ابھی بہت نیند آ رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر ان کے ماتھے پر پیار کرنے کے بعد کچن کے اندر چلا گیا، کیبنٹ میں سے دوائیوں والا باکس نکال کر 3 مختلف گولیاں منہ میں رکھ کر پانی کے ساتھ نکل گیا، اور 2 میز نکال کر باکس واپس رکھنے کے بعد باہر میز کے قریب آیا اور وہ گولیاں رباب کے سامنے میز پر ڈال دیں۔ یہ لے لینا، نیند اچھی آ جائے گی۔ اس کی بات پر خدیجہ بولی، نیسی
اس کو نیند کی گولی بھی دے دو بیٹا، دیکھو نا کیسے اس کی آنکھوں کے گرد کالے سے ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا آج کل یہ نیند لے رہی ہے۔ مجھے بھی یہی شک ہوا تھا اور ایک گولی نیند کی ہی دی ہے۔ ملی، کھانا لگانے کا شکریہ، شب بخیر۔ ابو جی شب بخیر، ملیحہ نے جواب دیا، جبکہ طلال احمد نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ خود بھی ہاتھ دھونے کو سنک کی جانب بڑھ گئے۔ وہ بھی پہلی سیڑھی پر چڑھا تھا جب ماں کی آواز پر رک گیا۔ اکیلے ہی بھاگ رہے، رباب کو تو ساتھ لے جاؤ۔ وہ تھما مڑتے ہوئے بولا، ابھی تو کھانا کھا رہی ہوگی، کھا چکی ہے، دوا بھی لے لی ہے۔ پھر وہ شفقت سے رباب کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، جاؤ بیٹی آرام کرو، انشاءاللہ صبح تک بہتر محسوس کرو گی۔ اور محسن، تمہارے ڈیسک کی دراز میں وہ کریم پڑی ہوئی ہے جو ڈاکٹر نے تمہیں کونی پر لگانے کو دی تھی جب گرنے سے اندر کی جلد متاثر ہوئی تھی۔ سونے سے پہلے چہرے پر لگا لینا۔ ظالموں نے ذرا خیال نہیں کیا، میرا ایک ہی ایک بیٹا ہے، اتنی بے دردی سے مارا ہے، کہیں کوئی سخت چوٹ لگ جاتی تو پھر۔ طلال کے اشارے پر وہ رباب کو لے کر وہاں سے کھسک گیا۔ کمرے میں آتے دراز سے کریم ڈھونڈ کر لگانے کی نیت سے ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر احتیاط کے ساتھ ساری لگانے لگا، ساتھ ساتھ رباب کا بھی جائزہ لیتا جا رہا تھا جو کمرے کے وسط میں کھڑی ہو کر بیڈ اور صوفے کو جانچ کر شاید کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی۔ معصم نے ایک خیال کے تحت پوچھا، کیا تم اپنے گھر فون کر کے بات کرنا چاہتی ہو؟ وہ چونکی، کون سے گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا مطلب ہے اپنی امی سے تو بات کرنا چاہتی ہوگی۔ وہ اسی طرح بغیر کسی لچک کے بولی، میری کوئی ماں نہیں ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جان چکا تھا وہ ٹوٹی ہوئی تھی، تھکی ہوئی تھی، رشتوں پر سے اعتبار کھو چکی ہے۔ موضوع بدلتا ہوا بولا، میری تھوڑی سی مدد کرو گی؟ اس نے سر موڑ کر سوالیہ نظروں سے معصم کو دیکھا۔ میری کمر پر درد ہے، کیا تم ادھر یہ کریم لگا سکتی ہو؟ رباب نے اس کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے معصم نے کہہ دیا مینار پاکستان سے چھلانگ لگا سکتی ہو۔ وہ اس کے تاثرات دیکھ کر زیر لب مسکرایا۔ یہی وہ چاہتا تھا، اس کا دھیان بٹے اور وہ روبوٹ کی بجائے انسان جیسا رد عمل ظاہر کرے۔ اگر تمہارے لیے مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، میں ملی یا امی کو بلاتا ہوں، وہ لگا دیں گی۔ نہیں، ان کو پھر سے کیا تکلیف دینی، میں ہی لگا دیتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رباب کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا۔ معصم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور کریم اس کی جانب بڑھا دی۔ یہاں کھڑے کھڑے لگا دو گی کہ یا میں لیٹ جاؤں؟ نہیں، ایسے ہی لگا دیتی ہوں۔ معصم نے اپنا جمپر اوپر کو اٹھا کر سر سے کھینچ کر اتار دیا۔ اب وہ تقریباً بغیر شرٹ کے اس کے سامنے پیٹ کیے کھڑا تھا۔ ایک دفعہ تو رباب کی آنکھیں شوق کی وجہ سے پوری کی پوری کھل گئی۔ اس کے کمر اور بازوؤں پر پڑے نیل دیکھ کر اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا وہ اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں تھا، مگر ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے کریم کھولنے کے بعد ڈھیر ساری اپنی انگلیوں پر نکال کر دھیرے دھیرے ساری کمر پر لگانے لگی۔ اس کے بعد بازوؤں کے اوپر حصے پر لگائیں۔ آنکھوں سے سیال بہہ رہا تھا، یہ شخص میری وجہ سے اس تکلیف کا شکار ہوا ہے، یہ خیال بڑی پختگی کے ساتھ دماغ میں رقم ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ تھمے تو معصم نے ہلکی سی گردن موڑ کر بھویں چکائے۔ کیا ساری لگ گئی؟ اس نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ معصم نے ایک جھٹکے سے جمپر واپس پہنا اور دیوار کی جانب بڑھا۔ لائٹ بند کر دوں؟ اس کی انگلیاں سوئچ بورڈ پر تھیں، مگر وہ رباب کی مرضی جان رہا تھا۔ ٹھہریے، پہلے میں صوفے تک پہنچوں، اندھیرے میں گری نہ جاؤں۔ وہ حیران ہوا، صوفے پر کیوں؟ میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی۔ یقین کرو میرا بیڈ 2 کیا 3 لوگوں کے لیے بھی کافی ہے۔ کئی دفعہ جب فیصل لوگ ادھر رکتے ہیں 3 لوگ آسانی سے سو جاتے ہیں، اس لیے یہ فضول سے تکلف چھوڑو اور بیڈ پر جون سی مرضی سائڈ لے لو، جلدی کرو تاکہ پھر میں لائٹ آف کروں۔ وہ اتنے آرام و تحمل سے بیڈ کی جس مرضی سائڈ پر لیٹنے کی آفر کر رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان نہ جانے کتنا پرانا بے تکلف رشتہ چلا آ رہا ہو۔ رباب کے اندر گہری بے چینی سرایت کرنے لگی۔ میں آپ کے ساتھ یوں ایک کمرے میں ایک بیڈ پر کیسے سو سکتی ہوں؟ معصم پہلے حیران ہوا، پھر ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سر جھٹکتا ہوا اس کے قریب آیا، پہلے تھوڑا قریب آیا، پھر بہت قریب۔ وہاں پر گرمی تو بالکل نہیں تھی، مگر رباب کے ماتھے اور ناک کی نوک پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، جی چاہا دروازہ کھول کر بھاگ جائے اس شخص سے دور، اس گھر سے دور۔ پھر یکدم خیال آیا، یہاں سے بھاگ کر کہاں جائے گی؟ پچھلے سارے دروازے وہ آج اپنی طرف سے بند کر آئی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا بڑے غور سے اس کے ابرو کی ایک ایک جنبش دیکھ رہا تھا، ہونٹوں کا ترکنا، پلکوں کا لرزنا۔ بڑے نامحسوس انداز میں اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اوپر اٹھائے اور اپنے گالوں سے مس کیے، دونوں طرف اپنے چہرے کے گرد رباب کے ہاتھوں کا پیالہ بنایا۔ رباب کو لگا جیسے بجلی کی تاروں کو چھو لیا ہو، جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔
رباب کے ہاتھوں کے اوپر اگر اس کی اپنی گرفت نہ ہوتی تو وہ کب کی ہاتھ کھینچ چکی ہوتی۔ رباب میری طرف دیکھو۔ اس نے جیسے سنا ہی نہیں، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ معصم کو شک ہوا جیسے وہ رو رہی ہے۔ اس کا چہرہ ذرا سا اوپر کیا، شک کی تصدیق ہو گئی۔ بند آنکھوں کی باڑ سے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ معصم کے دل کو کچھ ہوا۔ انسان کی زندگی میں برا وقت آ جائے تو وہ کہاں سے کہاں آ جاتا ہے۔ رباب کی زندگی میں بھی ایسا برا وقت ہی آیا تھا، ورنہ وہ یہاں کبھی نہ ہوتی، یا پھر یہ حادثہ ہوا ہی ان دونوں کو ملانے کے لیے تھا۔ جو بھی تھا اب وہ اس کے سامنے اس کے وجود کا حصہ بنی کھڑی تھی۔ کیسے، کیوں جیسے سوال سب ابس لگے۔ اس نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اسے گرد اپنے بازوؤں کا ہلکا مضبوط کیا۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی اس کو تھامے کھڑا رہا۔ پہلے وہ ہچکیوں سے روتی رہی، پھر صرف آنسوؤں سے، اس کے بعد ہلکی ہلکی سسکیاں رہ گئی۔ معصم کے لب اس کے تازہ ترین شیمپو ہوئے بالوں میں گم تھے۔ پھر یوں ہی کھڑے کھڑے وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ معصم نے حیرت کے ساتھ خود سے یہ سوال کیا، کیا یہ سو گئی ہے؟ اور وہ واقعی سو گئی ہوئی تھی۔ اس کو بیڈ پر لٹا کر کمبل اوڑھنے کے بعد لائٹ بند کر کے وہ خود بھی اپنی جگہ آ کر لیٹ گیا۔ نیند کی وادی میں غافل ہونے سے پہلے اس کے وجود کا ایک ریشہ اس کی شرٹ کے سامنے حصے پر پھیلی تری پر فوکس تھا۔ وہ تری رباب کے آنسو تھے جو اس وقت اس کے پہلو میں سکون کی نیند سو رہی تھی۔ گزرتے دنوں میں جہاں معصم کے زخم بھرے ہیں، وہیں رباب کے چہرے کی رونق واپس آئی تھی، اور یہ سب خدیجہ کی محبت کا نتیجہ تھا۔ اس کا بیٹا بھی کم نہیں تھا، اپنا سب کچھ اس کو سونپ چکا تھا، اور وہ اپنے قرب سے اسے باقی سب بھلانے کے مشن پر تھا۔ وہ اس کی بات کا جواب تو دے دیتی مگر خود سے اسے مخاطب نہ کرتی، مگر ملیحہ اور خدیجہ کے ساتھ نارمل نظر آتی۔ بس معصم کو لگتا اسی کے ساتھ اپنے اندیکھے خول میں بند ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آج اس کا پہلا پیپر تھا۔ وہاں سے واپسی پر 500 دوستوں نے کلب میں کرکٹ کھیلی، وہیں پر ڈنر کا پروگرام بنایا۔ چاروں مل کر معصم اور رباب کو ڈنر دینا چاہتے تھے۔ اگلے 2 دن چھٹی تھی، اس لیے آج کا دن آئیڈیل لگا۔ کالی لانگ نکر پر سفید سادی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، پیروں میں ٹرینرز تھے۔ گاڑی سے نکل کر اس نے ڈکی سے اپنا سپورٹس بیگ نکال کر کندھے پر ڈالا۔ اندر کو بڑھ رہا تھا جب کچھ یاد آنے پر واپس گاڑی کی طرف آیا۔ اگلا دروازہ کھول کر ڈیش بورڈ پر رکھا خاکی لفافہ اٹھا کر اپنے ٹراؤزر کی پچھلی جیب میں اڑسا۔ کلب میں کھیل کود کی وجہ سے اس کے سر کے بال پسینے سے چپکے ہوئے تھے اور رنگت دہک رہی تھی۔ اندر آ کر سیدھا سٹور روم میں گیا، کٹ ادھر رکھی، پھر کچن کی جانب آیا۔ وہاں صرف ملیحہ موجود تھی۔ السلام علیکم، کیا بنا رہی ہو؟ وعلیکم السلام جناب، پہلے اپنی کارکردگی کا بتائیے، پیپر کیسا رہا؟ اچھا گیا، بلکہ بہت اچھا گیا۔ ہاں جی، آپ جیسے لوگ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے ہر چیز ازبر کر رکھی ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا پیپر ہے، کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، روز کہیں نہ کہیں آنا جانا ہوتا ہے، پھر بھی یہ حال ہے۔ اور ایک اہم ہے، مجال ہے جو کوئی چیز 2 دن سے زیادہ یاد رہ جائے۔ بیٹا جی، رٹے بازی کم کرو تو کچھ یاد بھی رہے۔ خیر امی کدھر ہیں؟ امی اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ پڑوس میں گئی ہیں۔ ڈاکٹر شمسہ نے دونوں کو چائے پر بلایا تھا۔ کب تک آئیں گی؟ کیوں، کیا اداس ہو گئے ہو؟ وہ فریج میں سے انگور نکال کر ایک ایک دانہ ہوا میں اچھالتا، پھر منہ سے کیچ کرتا۔ اداس بھی ہوں، پر ایک جگہ ڈنر پر جانا ہے، 6 بجے کا وقت ہے اور اس وقت 5 ہو چکے۔ اپنی سروس کا استعمال کرو اور ان کو بولو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں گھر آ جائیں۔ وہ تو میں بول ہی دیتی ہوں، پر جواب میں آپ کو بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ آج اگر آپ کی بیوی نے مجھے اپنے ساتھ گھسیٹا تو آپ صاف انکار کر دیں گے کہ ملیحہ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ وہ انگور نگل کر ہنستے ہوئے بولا تو لہجے میں شرارت تھی۔ دیکھو، وہ تمہیں ساتھ لے جا کر خود کو محفوظ سمجھتی ہے، میں اس کا دل نہیں توڑ سکتا۔ میں کچھ نہیں جانتی ہوں، کیونکہ آج میں نے اتنے شوق سے پیزا بنایا ہے، اس لیے باہر جا کر کچھ علم قلم کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ اتنا ہی ہے تو امی کو ساتھ جانے پر رضامند کر لیں، میرا تو پہلے ہی آپ لوگوں کی دعوتوں کے چکر میں 2 کلو وزن بڑھ گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ جانا نہ چاہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر جو رباب کے بنائے کیک کھاتی ہو مزے مزے سے ڈبل کریم ڈال کر، وہ بھی آج سے بند۔ ہائے بھائی، سچی میں کہہ رہی ہوں، تم لوگ اپنی بیکری کھول لو، دنوں میں کاروبار چمک جائے گا۔ آج میں نے ان سے پائنیپل کیک بنوایا ہے، واہ کیا مزے کا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے مزے کا یاد کر رہی تھی۔ معصم واپس فریج کی جانب آیا، اندر جھانکا، کیک نظر نہیں آیا۔ پیچھے سے ملیحہ کے ہنسنے کی آواز آئی۔ مجھے علم تھا، آپ کو بس بتانے کی دیر ہے، ابھی کھانے بیٹھ جائیے۔ جائیں گے، اس لیے وہ کیک میں نے یہاں رکھا ہی نہیں ہے۔ جائیے، جا کر تیار ہو، میں بھابھی کو لے کر آتی ہوں۔
वो दोनों आगे पीछे किचन से बाहर आए। मुअस्सिम एक एक जस्ट में दो दो सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर चला गया। मलिहा का रुख गेट की जानिब था। वो तैयार होकर शीशे के सामने खड़ा बाल बना रहा था जब वो अंदर आई। उसने ग्रे रंग की लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी जिसके साथ ग्रे रंग का ही चूड़ीदार पजामा था। शर्ट के गले, बाजू और घेरे पर ऑरेंज रंग से धागे की कढ़ाई हुई थी। साथ में मैरून रंग की पाइपिंग थी। इसी तरह ऑरेंज रंग के दुपट्टे के चारों ओर बेल बनाने के बाद पाइपिंग भी की गई थी। फ्रेंच टेल चोटी में से निकलने वाली आवारा लिट्टे दुपट्टे के अंदर से झांक रही थी। पैरों में मैरून रंग का सादा चमड़े का खुस्सा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं आंटी के साथ गई थी। वो वहीं दरवाजे के साथ पड़े डेस्क के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मलिहा बता चुकी है, हमें डिनर पे जाना है। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैंने ये कपड़े थोड़ी देर पहले ही पहने थे, मगर एक मसला है। वो चेहरे से ही परेशान और संजीदा लग रही थी। मुअस्सिम जैसे उसका मसला जान गया था। अपने ऊपर परफ्यूम छिड़क कर ड्रेसिंग टेबल पर रखा ब्राउन लिफाफा थाम कर उसके करीब आया। तुम्हें नहीं लगता अब हम इतने छोटे बच्चे नहीं हैं जिन्हें बाहर जाते वक्त एक अदद सिक्योरिटी गार्ड साथ लेकर जाना पड़े? बोलने के साथ साथ वो खाकी लिफाफे में से मोतिये के गजरे निकालकर उसकी दोनों कलाइयों में पहना गया। फिर रुबाब की घबराहट को खातिर में न लाते हुए उसके दोनों हाथ ऊपर उठाकर फूलों को सूंघा। गोरे गोरे हाथों में उस वक्त सिवाय उन गजरों के और भी आराइश की चीज़ नहीं थी और वो इतने से ही सज गए। किसी और श्रृंगार की ज़रूरत न रही। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जब वो बेबाकी से बोलने पर आता था तो रुबाब को अपनी सांस अटकती महसूस होती। यूँ लगता जैसे इर्द गिर्द ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। अभी भी अपना हाथ छुड़ाते हुए फ़कत उसके और अपने दरमियान फासला पैदा करने के लिए अलमारी का पट खोलकर कुछ ढूंढते हुए बोली, आप जैसे इंसान को कम अज़ कम मुझे बहलाने के लिए ऐसे झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अलमारी का वो हिस्सा सिर्फ रुबाब के लिबास से भरा हुआ था। उसने वो पट बंद करके दूसरा खोला। वो नासमझी से उसको देखता हुआ एक दफ़ा फिर उसके करीब आया और अलमारी के बंद वाले पट के साथ टेक लगाकर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, इस बात का क्या मतलब लूँ? मैंने क्या झूठ कहा है? यही जो हर रोज़ कहते हैं बड़ी प्यारी लग रही हूँ। हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? पूछने के साथ ही उसने हल्के से खींचकर उसके सर पर मौजूद आंचल ढलकाया। रुबाब न जाने अलमारी में से क्या ढूंढने की कोशिश में थी। कोई इंसान हर रोज़ तो अच्छा नहीं लग सकता। किसी एक दिन बाय चांस अच्छा लग जाए तो कोई माने भी। आप तो हर रोज़ ये झूठ बोलते हैं। हालांकि आज काम करने वाली कह रही थी, बाजी ये रंग आप पर खिला नहीं है। जिस दिन काला रंग पहनती अच्छी लगती है। मुअस्सिम का जी चाहा अपना सर पीट ले। फॉर गॉड सेक रुबाब, तुम पहले उस काम वाली को मेरी आंखें निकाल कर लगाओ, फिर उसको पूछना कि तुम कैसी लग रही हो। जब मैं देखता हूँ तो इसका मतलब यह है कि तुम मुझे हर रंग और रूप में अच्छी लगती हो। जब सुबह उठती हो बाल सारे बिखरे होते हैं, आंखें और ज़्यादा मोटी लग रही होती हैं, तुम्हारे चेहरे की जिल्द में से गुलाबी रंग छलक रहा होता है, उस वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम अच्छे से ड्रेसअप होकर मेकअप वगैरह करो या सादा से उंगलियों में उदास सा चेहरा बनाकर बैठी रहो, मुझे तुम हर हाल में खूबसूरत ही लगती हो। वो हाथ रोक के साकित खड़ी उसको सुन रही थी। मुअस्सिम, ऐसा कहीं नहीं होता और कभी भी नहीं होता। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हूँ, पर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फ़कत एक नए बनने वाले रिश्ते को कबूल करने में तुम इतना वक्त ले रही हो। नए शख्स से मोहब्बत करने के लिए तो और भी ज़्यादा अरसा दरकार होगा। मेरा केस तो बड़ा आसान था। मेरी किसी से कभी कोई कमिटमेंट नहीं रही है, ना तुमसे पहले कोई मंगेतर रही है। मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम पहली, और मैंने पहले दिन से अपने दिल और घर के तमाम दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान सब खोल दिए हैं। इसलिए मेरा ज़मीन पुरसुकून है। मेरे अंदर कोई जंग नहीं है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अब भी अपने साबका रिश्ते को लेकर उदास रहती हूँ तो आप गलत सोचते हैं। ना कल मुझे उस रिश्ते से दिली लगाव था, ना आज उस रिश्ते को समझ पा रही हूँ। वो भी बड़ों का फ़ैसला था और ये तो जो कुछ हुआ आप बेहतर जानते हैं। खैर, ये एक लंबी बहस है। इस वक्त हम लेट हो रहे हैं, अगर इजाज़त हो तो चलें। क्या आज का डिनर कैंसिल नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि मलिहा नहीं मान रही है। वो कहती है आज नहीं जा सकती। हाँ, तो कौन सी ज़बरदस्ती है? क्या तुम मुझसे डरती हो? नहीं तो फिर? मुझे लोगों से डर लगता है। तुम्हारे और मेरे दरमियान लोगों का क्या लेन देन है? अगर हमारी शादी नॉर्मल अंदाज में हुई होती, क्या तब भी तुम ऐसा सोचती? उसने आखिरकार अलमारी में लटकी हुई टाइयों में से मैरून टाई निकालकर मुअस्सिम की तरफ बढ़ाई, जिसने ब्लू जीन्स के साथ सफ़ेद रंग की प्लेन कॉटन की
शर्ट पहनी हुई थी, पैरों में ब्राउन ड्रेस शूज़ थे। उसने टाई तो थाम ली मगर नज़रें सवालिया अंदाज में रुबाब की तरफ देख रही थी, जो जवाब देने से डर रही थी क्योंकि जो वो पूछ रहा था वो अगर सच बताती तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए वो टालने के मूड में बोली, डिनर की दावत किसकी तरफ से है? कैसर, शहबाज और फैसल लोग की जानिब से है। चारों ने मिलकर दावत दी है। वो शीशे के सामने होकर टाई बांधते हुए बताने लगा तो रुबाब की हैरान सी आवाज़ सुनी, क्या वहाँ आपके चारों दोस्त होंगे? ज़ाहिरी बात है यार, प्लीज़ मेरी जानिब से उन लोगों से माजरत कर लें। वैसे भी हम तीनों के घर वालों की जानिब से खाने पर बुलाए गए हैं। उसके बाद तो आज की दावत बनती ही नहीं है। यार ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग आम रूटीन में भी खाने के ऐसे प्रोग्राम बनाते रहते हैं। आज बस फ़र्क ये है कि तुम भी मेरी गैंग में शामिल हो रही हो और ये बड़े एजाज़ की बात है क्योंकि आज तक हमारे ग्रुप में कभी कोई लड़की इनवाइट नहीं हुई है। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये एजाज़ नहीं चाहिए। एक पल को उसने रुबाब के अक्स को शीशे में देखा, जो अब पहले से बिछी बेड की चादर को हाथ से ठीक कर रही थी, जैसे इरादतन मसरूफ़ रहना चाह रही हो। ये बहुत इग्नोरेंट जवाब है, पर तुम्हारी अपनी मर्ज़ी। तुम नहीं जाना चाहती हो तो मैं फ़ोन करके उन लोगों को मना कर देता हूँ, जो कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि डिनर ना भी करना हो हम सिर्फ उनके साथ एक कप चाय पीकर वापस आ सकते हैं या कहीं और दोनों अकेले डिनर कर सकते हैं। आगे तुम जो कहो। रुबाब ने हाथ में पकड़ा तकिया बेड के दरमियान में पटका। मैं आपके इस रवैये से तंग आ गई हूँ। ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसको काले चोर सी फैंटी लगाकर उसकी शक्ल का नक्शा बदल दिया जाए, फिर ज़बरदस्ती अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी जाए, ऑन द स्पॉट रुखसती हो, मगर उस आदमी को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? जितना आप मेरे साथ अच्छे अंदाज से पेश आते हैं, मेरा नहीं ख्याल जिन लोगों की पसंद से शादियाँ होती हैं वो भी अपनी बीवियों के साथ इतना नरमी से पेश आते होंगे। आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? बजाय अपने दोस्तों के सामने मुझे और मेरी फैमिली को बुरा भला कहने के, आप ऐसे मज़े से दावतें कैश करवा रहे हैं जैसे ना जाने कितनी सदियों से मेरे इश्क में पागल थे। वो एक ही सांस में सारी बात ख़त्म करके अब खौफज़दा नज़रों से उसको देख रही थी, जो बड़े तहम्मुल से ड्रेसिंग के साथ टेक लगाकर सीने पे हाथ बांधे उसको सुन रहा था। जानती हो इस समय खूबसूरत बात क्या है? उसने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। तुम? हाँ, अना को चोट लगी, मान लिया, पर यह भी तो देखो, उन लोगों ने एक जीता जागता जीवन साथी मेरे हवाले कर दिया है। यार मैं इंसान हूँ, कोई काफिर तो नहीं हूँ। जिन हूरों के लिए लोग जन्नत की ख्वाहिश करते हैं उनमें से ही एक बेहतरीन किरदार और इखलाक की मसमराइज करने वाली शक्लो सूरत की लड़की मेरे घर में, मेरे बेडरूम में, मेरे सामने मेरी बीवी के रूप में मौजूद हो, और तुम चाहती हो मैं उससे मुँह मोड़कर अपनी 2 इंच की अना को पूजता रहूँ? Why the hell on earth I would do that? Why would anybody do that? कोई अक्लो शऊर रखने वाला मर्द ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो किसी और जगह सर दिए बैठा होगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या अब हम बाहर जा सकते हैं? वो अपना वॉलेट जेब में डालते हुए दरवाजे की तरफ जाते पूछ रहा था। मजबूरन रुबाब को ना चाहते हुए भी उसके पीछे आना पड़ा। रुबाब उस तक अपने दिल के असल जज्बात पहुंचाने में नाकाम हुई थी। अंदर ही अंदर वो मौसम के उन मुँह ज़ोर जज्बात से खाइफ हो चली थी। दूसरा, उसकी अपनी सेहत उसके लिए परेशानी खड़ी कर रही थी, जिसके बारे में उसने अभी तक किसी को ना बताया, ना कुछ पूछा था। खदीजा ने बाखुशी दोनों को रुखसत किया। सारा रास्ता वो उसको कोई 10 दफ़ा बताती गई, मैं आपके दोस्तों के साथ डिनर नहीं करूँगी। वो मुस्कुराकर सरस बात में हिला देता। रेस्टोरेंट के पार्किंग में गाड़ी रोककर वो उसकी जानिब मुड़ा। हम सिर्फ अंदर जाएंगे, सलाम दुआ करके कोई बहाना बनाकर वापस निकल आना है। तुम राज़ी हो? उसने इस बात में सर हिला दिया। वो लोग अंदर आए तो ना सिर्फ वो चारों मौजूद थे बल्कि उनकी क्लास की कुछ और लड़कियां लड़के भी थे। मेज़ की डेकोरेशन ख़ास न्यूली वेड के थीम से करवाई हुई थी। चारों ने मुहस्सिम के गले लगकर उसको मुबारकबाद दी। बाकी सब ने भी ऐसा ही किया। लड़कियों ने रुबाब के साथ हाथ हिलाकर ग्रीट किया। सबसे पहले उन सब ने केक मंगवाया, जिसे उन दोनों ने से कटवाया। ज़बरदस्त किस्म की हुटिंग और शोर में उन दोनों ने केक काटा। मुहस्सिम ने सबका मुंह मीठा करवाया। लड़कियों की जानिब से बहुत इसरार के बाद रुबाब शर्माती घबराती ने मुहस्सिम का मुंह मीठा करवाया। वो लोग जो सोच कर आए थे, आगे से मिलने वाले प्यार ने उस प्रोग्राम पर अमल न करने दिया। सब ने मिलकर डिनर किया। इससे पहले उन्हें गिफ्ट दिए गए। वो आते वक्त जितनी नाखुश थी, अपने हम उम्र लोगों के साथ हंसी मजाक में मूड अच्छा हो गया था। वो वॉशरूम तक आई, अभी हाथ धो रही थी जब मुहस्सिम की क्लास की 2 लड़कियों की आवाज़ कानों में पड़ी। यार ये दोनों तो बड़े घुन्ने निकले। आराम से 3-4 साल सबकी आंखों से छुपाकर अफेयर चलाया। अब अगर सबको पता चला तब भी इतनी खुशनसीबी है कि दरमियान में कोई जालिम समाज ही नहीं आया। रुबाब आलम शक्ल से ऐसी लगती तो नहीं थी। रुबाब अपनी जगह पर हिल भी ना सकी।
जबकि दूसरी बोली, अरे मासूम शक्लों वाले ही गुन्ने होते हैं। हमारे डिपार्टमेंट का सबसे हैंडसम लड़का ले उड़ी है, न जाने कितने दिलों पर जुल्म किया है। दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसती हुई वहाँ से चली गई। रुबाब हाथ धोकर बाहर निकली। सामने कद आदम आईने में अपने अक्स को देखा तो आंखें डुबडुबाई हुई थी। वो खुद से मुखातिब हुई, तो अब ये मेरी ज़िंदगी ठहरी, सबसे हैंडसम लड़के को पटाकर शादी करने वाली लड़की। सब मेरी पीठ पीछे मुझे ऐसे ही अलकाबात से नवाजते होंगे। क्या इस सारी उम्र यही सुनने गुजरनी है? वो जा रही है, रुबाब आलम, जिसके माँ बाप ने उसको धुतकार दिया क्योंकि वो बदकिरदार थी। उसको लगा वो उल्टी कर देगी, इसलिए वापस अंदर को भागी। वापसी का सारा रास्ता वो बहुत खामोश रही थी। मुअस्सिम ने एक दो दफ़ा पूछना चाहा, मगर वो नकली मुस्कुराहट दिखाकर उसको टाल गई, और ऐसा अगले कई दिन तक होता रहा। पहले वो उसकी बातों का जवाब तो देती थी, अब वो भी बंद कर दिया। खदीजा ने तलाल के साथ मशवरा करके रुबाब को वहाँ भेज दिया। मुअस्सिम से छुपाना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि अगर उसके इल्म में आ जाता रुबाब माँ बन रही है और कराची में रहती है, तो वो शाम से पहले जाकर उसको ले आता, जबकि वो आना चाहती ही नहीं थी। ये रिश्ता भी कायम रखना नहीं चाहती थी। खदीजा बेटे के चेहरे पर आज इतने अरसे बाद पुरसुकून मुस्कुराहट देखकर अंदर तक शांत हो गई थी। मलिहा की सास से रुबाब को मिलवाने के लिए उसको लेने आई, मगर अंदर आते ही रुबाब की हालत ने उनको दहला दिया। हुरैरा को गोद में लिए रो रो कर आंखें सुजाई हुई थी। राबी मेरी जान, ये क्या? उससे बोला कुछ नहीं गया, बस आंसू एक दफ़ा फिर पूरी स्पीड से बहने लगे। खदीजा ने सबसे पहले तो दरवाज़ा लॉक किया, फिर उसको उसकी गोद में हुरैरा को उठाकर बेड पर डाला। अपने दुपट्टे के पल्लू से रुबाब का चेहरा साफ किया और पानी का गिलास भरकर उसके लबों से लगाया। उसने बामुश्किल 2 घूंट ही भरे और गिलास परे हटा दिया। क्या हुआ है? वो कहते हैं वो हुरैरा को मेरे साथ नहीं रहने देंगे। खदीजा को खाक समझ ना आया, मगर वो एक दफ़ा फिर हिचकियाँ भर रही थी। क्या मतलब साथ नहीं रहने देगा? वो भी इसी घर में है, तुम भी इधर हो, हुरैरा भी इधर है। वो कहते हैं वो मुझे तलाक सिर्फ तब देंगे जब मैं हुरैरा को हमेशा के लिए उनके हवाले कर दूंगी। आंटी भला मैं कैसे जीऊँगी? खदीजा ने उसको अपने साथ लगा लिया। तुम दोनों ही पागल हो, आते ही लड़ाई और शर्तें रखनी शुरू कर दी हैं। जब तक तो मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुरैरा को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। उस बंदर से तो मैं अभी जाकर पूछती हूँ। इतने अरसे बाद मेरी बेटी घर आई है और आते ही उसको रुला रहा है। तुम हुरैरा के साथ ही सो जाओ। मलिहा के ससुराल वाले डिनर करके ही जाएंगे। आज मंगनी की डेट लेने आए हैं और तुम्हारा उनके दरमियान होना बड़ा ज़रूरी है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मलिहा भी कहती होगी कैसी बहन है, मेरा खुशी का मौका है और ये अंदर बैठी रो रही है। आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दें, मैं फ़्रेश हो जाऊँ। इस हालत में तो मैं बहुत ही बुरी नज़र आ रही हूँ। खदीजा खुशी से मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी चूमकर एक दफ़ा फिर उसको हर फिक्र से आज़ाद रहने का बोलकर वहाँ से निकल गई। पूरे 5 मिनट बाद वो हुरैरा को गोद में उठाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो चेहरे पर ताज़ा हल्की हल्की बेस लगाकर लाइनर और लिप ग्लोस से कुछ देर पहले वाली अबतर हालत छुपा चुकी थी। बालों को ब्रश करके 2-4 बल देने के बाद पोनी डाली हुई थी। लिबास भी बदलकर जामनी डिज़ाइन वाला कुर्ता, साथ में कच्चे पीले रंग का ट्राउज़र था। दोनों रंगों के इम्तजाज का दुपट्टा सलीके से सर पर लिया हुआ था। एक बेटे को जन्म देने के बावजूद उसकी जिसामत से लगता नहीं था एक बच्चे की माँ है, बल्कि चेहरे पर मज़ीद शादाबी आ गई थी। हुरैरा को वो जानबूझकर नींद से जगाकर साथ लाई थी क्योंकि उसकी शख्सियत में ऐसी मकनातीसी असर ये था। वो जहाँ होता था लोगों का ध्यान सारा उसी की जानिब रहता, और इस वक्त रुबाब को यही चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम, मैं माजरत चाहती हूँ, असल में हुरैरा ने मुझे अपनी खिदमत में मसरूफ़ कर रखा था। मलिहा की सास, ससुर और नंद से सलाम लेने के बाद बड़े एतमाद से आकर डबल सोफ़े पर बैठे मुअस्सिम के बराबर में बैठ गई। मुअस्सिम ने बराह रास्त नज़र नहीं डाली, मगर ध्यान सारा उसी की जानिब था। पहलू में आकर बैठी तो लगा दिल उसी जानिब धड़कने लगा है। अपनी हालत पर वो अंदर ही अंदर वो खौफ ज़दा हुआ था, क्योंकि इस दफ़ा वो अपने दिल की बजाय दिमाग की सदा पर लब्बैक कहना चाहता था। मलिहा की सास ने हुरैरा के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी बेटी ने हुरैरा को रुबाब की गोद से लेकर अपनी माँ को दिया। आप दोनों माँ बेटे के बारे में बड़ा सुना था, मिलने की भी शदीद ख्वाहिश थी। खदीजा बहन ने बताया था कि हुरैरा की नानी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आप दोनों वहीं रुके हुए हैं। अब तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? उसकी हैरान नज़र अकीदत से खदीजा आंटी की जानिब उठी, जिन्होंने आज अमली तौर पर साबित कर दिया था उनके लिए मलिहा और रुबाब में कोई फ़र्क नहीं था। गले में उभरने वाले गोले को निगलते हुए उसने इस बात में सर हिलाया। जी, वो अब बहुत बेहतर हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। खदीजा बहन, मुझे तो आपके बेटे की जोड़ी बड़ी पसंद आई है। माशाल्लाह, दोनों एक साथ बैठे इतने प्यारे लग रहे हैं।
اللہ نے اولاد سے بھی نوازا ہے، ان لوگوں کی نظر اتارتی رہا کریں۔ خدیجہ بیگم نے فخر سے اپنے بہو بیٹے کی دل ہی دل میں نظر اتارتے ہوئے وہ تعریف وصول کی تھی۔ رباب کو وہ لوگ بڑے اچھے لگے، پرخلوص سے نرم ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ لبنہ وغیرہ کی خبر لینے کو کمرے سے نکل کر کچن کی جانب آئی تاکہ کھانے کے انتظامات کا بھی پوچھ سکے۔ خدیجہ آنٹی نے اس کی اتنی عزت رکھی تھی تو اس کا بھی فرض بنتا تھا اپنے حوالے سے ان کی خواہشات پوری کرتی۔ لبنہ، بلال اور ملیحہ بھی وہیں تھے۔ پہلے تو ان کے ہاتھوں اس کی خوب شامت آئی۔ آ گئی ہو، خود تو آتے ہی میاں سے دوستی کر لی، اور ہمارا کیا، جو فرنٹ لیڈ پر تمہارے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے، اپنے بھائی کے مقابلے میں تمہارا ساتھ دیا، اب تمہارا شوہر ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہا۔ بس جب تک ہمارے تعلقات بحال نہیں کرواؤ گی ہم تم سے بولنے والے نہیں۔ مت بولو، اسی بہانے کچھ زبان کو ریسٹ مل جائے گی۔ اس کے جواب پر لبنہ ہاتھ میں پکڑا ہوا کھیرا تلوار کی طرح بلند کر کے اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ رباب نے کچن کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی جہاں سے معصم اندر آ رہا تھا۔ دونوں کی بری ٹکر ہوئی۔ اگر وہ اس کو کندھے سے تھام کر سیدھا نہ کرتا تو یقیناً رباب کا سر دیوار سے ٹکرانے میں 2-3 انچ کی دوری پر ہی رہ گیا تھا۔ وہ خجل سی ہو کر اپنا دوپٹہ سیدھا کرتی ایک طرف ہو گئی۔ دل میں سوچا، یا اللہ، کیا پہلے والی ملاقات میں جان نکلنے کی کوئی کسر رہ گئی ہے جو اب ٹکر بھی اس پہاڑ سے کروا دی؟ اس سے بہتر تو دیوار میں ہی جا لگتی۔ معصم نے لبنہ کو گھورا۔ کبھی انسان بننے کا پروگرام ہے یا ساری عمر یوں ہی جانوروں کی طرح کھانے میں اور اچھل کود کرنے میں گزارنی ہے؟ اب یہ تو آپ کا قصور ہے۔ لبنہ کی بات پر اس نے ماتھے پر تیوری لیے پوچھا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دیکھیے نا، آپ نے شادی کی، انسان بن گئے۔ انسان تجربے سے ہی سیکھ لیتا ہے۔ اب میں کیا اپنے منہ سے بولوں کہ بھائی میری بھی شادی کروا دو؟ پہلے اپنا وزن دیکھا ہے، تم سے شادی کرے گا کون؟ ظاہری بات ہے کوئی جگرے والا مائی کا لال ہی کرے گا۔ ویسے وہ آپ کا دوست کیسا ہے؟ جواب میں معصم نے وہ آنکھیں دکھائی۔ لبنہ کو اپنے سوال کا جواب بھول ہی جانا پڑا، پھر بھی باز نہیں آئی۔ بھائی نہیں بتانا تو نہ بتاؤ، ڈرا کیوں رہے ہو؟ اب تمہارا دوست اتنا بھی حسین نہیں ہے، وہ تو بس اس کی شکل ایڈم سینڈرل سے ملتی ہے۔ تمہیں تو علم ہے ایڈم میرا پسندیدہ اداکار ہے۔ اب میں اس کو ملنے کے لیے اتنی دور ہالی ووڈ جانے کی استطاعت تو نہیں رکھتی، اس لیے اس 2 نمبر کے ایڈم کو دیکھ کر اپنا شوق پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اب آپ نہ جانے کیا سمجھے، خیر مجھے کیا، تمہیں نا میں بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میرے ساتھ خواہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو، میں تم سے ناراض ہوں۔ میرے سے کیسی ناراضگی؟ اپنی بیگم سے پوچھیے، اسی نے ہمیں گناہگار کیا ہے۔ جو مرضی کہہ لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور ملی بیٹے جلدی سے کھانا لگوا دو، مہمان جلدی میں ہیں۔ لبنہ کو جواب دینے کے بعد ملیحہ کو پیغام دے کر وہاں سے نکل گیا۔ معصم بھائی کو تو بات چاہیے ہوتی تھی، اگلے بندے کا وہ ریکارڈ لگاتے تھے کہ اللہ کی پناہ بات ہی ٹال گئے۔ ہاؤ اسٹرینج! لبنہ نے حیرت کا اظہار کیا، جس پر ملیحہ نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اب وہ ایسے ہی ہو گئے ہیں، فٹافٹ غصہ چڑھ جاتا ہے اور پھر خاموشی کا روزہ رکھ کر گھومتے رہتے ہیں۔ اب بھابھی آ گئی ہیں، ہو سکتا ہے پہلے والے معصم بھائی بھی واپس آ جائیں۔ سلاد کے پتوں کو ترتیب سے رکھتے ہوئے رباب ایسے بن گئی جیسے ان لوگوں کے درمیان موجود ہی نہ ہو۔ سن رہی ہو؟ لبنہ رباب سے چھوٹی تھی، مگر اس گزرے 1 سال میں دونوں کے درمیان اتنی دوستی ہو گئی تھی۔ آپ جناب جیسے الفاظ کب کے بیکار ہو چکے تھے۔ اب بھی وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر رباب کو گھور رہی تھی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ صدقے جاؤں اس معصوم بھولی صورت کے۔ بی بی جی، آپ بھائی کے سامنے میری صفائی دے کر ہماری صلح کرواؤ گی؟ ہاں، جیسے میرے الفاظ کا ان پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ میرے بغیر ہی مذاکرات کرو تو کامیابی کا چانس زیادہ ہے۔ ہم دیکھیں گے، پہلے تو آج کی منگنی ذرا فائنل ہو جائے۔ کہیں پہلے والے کپڑے پڑے پرانے ہو گئے تو میری امی کا 40-50 ہزار کا خرچہ بڑھ جانا ہے۔ اگر امی کا نہ بڑھا تو خالہ کا تو ضرور بجٹ خراب ہونا ہے۔ مجال ہے جو کبھی تم کپڑوں کی باتوں سے باہر نکل آؤ، بور لڑکی۔ بلال اکتایا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ لو، ان کو بھی سنو، خود کبھی نہانا بھی نصیب نہیں ہوتا، دوسروں کو بور کہہ رہے ہیں۔ ڈنر سب نے اکٹھے کیا۔ حریرہ ماں کی بجائے دادی کو گود میں رہا۔ کھانے کے بعد چائے پیتے ہی ملیحہ کے سسرال والے چلے گئے۔ 3 دن بعد کی ڈیٹ رکھی تھی کیونکہ لڑکے کے ماموں نے اسی ہفتے دبئی کے لیے روانہ ہونا تھا، اس لیے اس کی بہن کی خواہش تھی ان کا بھائی بھانجے کی منگنی دیکھ کر ہی جائے۔ خدیجہ اور طلال احمد کے لیے تیاری کوئی مسئلہ نہیں تھی۔ بیٹے کی شادی پر تو اتنا سا خرچہ بھی نہیں آیا تھا۔ مہمانوں کو الوداع کرنے کے بعد وہ لوگ اس وقت سٹنگ روم میں ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ طلال احمد بلائے جانے والے مہمان گنوا کر
بلال سے لسٹ بنوا رہے تھے۔ رباب، ملیحہ اور لبنہ لیپ ٹاپ کے گرد بیٹھ کر مختلف ڈیزائنرز کے پارٹی ویئرز نکال کر دیکھ رہی تھی۔ پتہ کیا کرو، کل مارکیٹ جاؤ اور بنا بنایا جوڑا خرید لو، خاص آرڈر دے کر بنوانے کا وقت نہیں ہے۔ رباب کے مشورے پر ملیحہ نے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ان کو چاہیے تھا نا، کم از کم 2 ہفتے کا ہی وقت رکھ لیتے۔ اب ریڈی میڈ میں کوئی اچھا پیس نہ ملا تو پھر؟ یار مل جاتا ہے، سب مل جاتا ہے، تم بس خالہ سے پوچھ کر جوڑے کا بجٹ فائنل کرو، باقی سر درد میری ہے۔ لبنہ پوری طرح ایک تصویر کو پڑھتے ہوئے لاپرواہی سے بولی تو رباب کو ہنسی آ گئی۔ یہ سچ کہہ رہی ہے، قسم سے ہر دفعہ یہ ریڈی میڈ کپڑے ہی لاتی ہے اور ظالم ہر جوڑا ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے بجٹ اس کا ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ ہاں کھلا ہوتا ہے، اس دفعہ مجھے صرف اور صرف 40,000 ملا تھا، اور اس میں بھلا کیا آتا ہے؟ لینے جاؤ تو ایک قربانی کا بکرا بھی نہیں آتا، اور مجھے حکم ہوا تھا 3 جوڑے، 3 جوتے، ہینڈ بیگ، جولری، میک اپ، ہر ایک چیز اسی 40 کے اندر لینی ہے۔ وہ تو شکر ہے میرے پاس پہلے سے ایک آدھ جوڑا پڑا ہوا تھا، ورنہ میں یہ منگنی کیسے دیکھ پاتی؟ توبہ کرو ناشکری لڑکی، رباب نے ہمیشہ کی طرح اس کو شرم دلانی چاہی۔ ہاں تو محنت کم تو نہیں کرتی ہوں، سارا دن ایک ٹانگ پہ گزر جاتا ہے، اور افسوس کہ تمہارا وزن پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ بلال کی بات پر اس کو آگ ہی لگ گئی۔ آرام سے بیٹھے رہو گینڈے، اپنی شکل کبھی شیشے میں دیکھی ہے؟ اندر آتے ہوئے خدیجہ نے مداخلت کی۔ اچھا بس تم دونوں اب 10-12 سال کے بچے نہیں ہو، ماں باپ رشتے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تم لوگ ہو کہ ابھی بھی جانوروں کی طرح لڑتے ہو۔ لبنہ سب بھول کر آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی۔ ہائے خالہ، کیا یہ سچ ہے؟ کیا؟ خدیجہ کے سمجھ ہی نہ آیا، بھانجی آخر کیا پوچھ رہی ہے؟ یہی جو آپ کہہ رہی ہیں، کیا واقعی امی میرا رشتہ دیکھ رہی ہیں؟ پلیز ان کو میری طرف سے بتا دیجیے گا، میں چاہتی ہوں میرا سسرال لاہور کا ہو۔ بلال نے نشانہ باندھ کر کشن اس کو مارا، ساتھ ہی گھری لیے بولا۔ حرام ہے جو تمہیں ذرا شرم آئے، یہ بھی لحاظ نہیں کرتی ہو کہ خالو پاس بیٹھے ہیں۔ ہائے تو خالو کون سا غیر ہیں؟ لبنہ کی ڈٹائی یوں ہی سب کو ہنستے رہنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ طلال احمد بھی مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے، آگے بڑھ کر لبنہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا اگلی دفعہ خالو کو اشاروں میں یہ بھی سمجھا دینا لاہور کی کس گلی اور کون سے مکان میں رشتہ لے کر جانا ہے، میں اپنے بھائی بہن کو سیدھا وہاں لے جاؤں گا۔ لبنہ اپنے دوپٹے کا پلو منہ میں رکھ کر شرمانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ہائے اللہ، ہر کسی کو میرے خالہ خالو جیسے خالہ خالو دیں۔ اچھا مسکا بند کرو اور جا کر سو جاؤ، ورنہ 12 بجے سے پہلے تم اٹھتی بھی نہیں ہو۔ کل بازار کا چکر لگنا ہے، ویسے بھی تم لوگ آج سفر کے تھکے آئے ہو۔ اٹھو رباب بیٹی، جا کر آرام کرو، تمہارا سامان اوپر تمہارے کمرے میں چلا گیا ہوا ہے، اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ ملی، ذرا بھائی کو فون کرو، حریرہ کو لے کر گیا ہوا ہے، جلدی گھر آئے۔ ملیحہ نے لیپ ٹاپ بند کر کے ٹیبل پر ڈال دیا۔ لبنہ کو واقعی نیند آ رہی تھی، وہ اٹھ کر ملیحہ والے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بلال بھی شب بخیر بول کر خالو کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گیا۔ رباب کو نیند تو آ رہی تھی، مگر وہ حریرہ ہی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، جس کو موسم نہ جانے کہاں لے کر نکلا ہوا تھا۔ آنٹی میں اوپر جاتی ہوں، پلیز جب حریرہ آئے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ کیوں نہیں بیٹھی؟ بیٹی ٹھہرے ذرا۔ ملیحہ کی آواز پر وہ رک گئی۔ اس نے اپنے ٹراؤزر کی جیب سے نمبروں والا فون برآمد کر کے رباب کے ہاتھ میں دیا۔ اس میں بیلنس بھی ہے اور بھائی کا نمبر بھی فیڈ ہے، فون کر کے بات کر لیں اور واپسی کا بھی پوچھ لیں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، خود ہی آ جائیں گے، آخر ساری رات تو باہر نہیں رہ سکتے۔ وہ آگے بڑھنے لگی تھی جب ملیحہ نے اس کا بازو پکڑا۔ بھابھی، کیا میرا بھائی اتنا ہی برا انسان ہے کہ آپ ان کو مخاطب کرنا بھی پسند نہ کریں؟ رباب کو امید نہیں تھی کبھی وہ یوں جواب دے ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں تری آ گئی، جسے دیکھ کر خدیجہ نے ملیحہ کو فضول سوال و جواب کرنے پر ڈانٹ دیا، مگر رباب نے ان کو منع کر دیا۔ ملیحہ کے قریب آئی اور اس کے دونوں ہاتھوں اپنے ہاتھوں میں لے کر ضبط رکھ کر بولی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں محسن طلال سے زیادہ سلجھا اور نرم خو انسان نہیں دیکھا۔ ان میں ہر وہ اچھائی موجود ہے جو ایک اچھے شوہر میں موجود ہونی چاہیے۔ اگر وہ مجھے اتنی رسوائی کے بغیر ملتے تو یقین مانو رباب، خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھتی، مگر اب میرے دل پر جو زخم ہے وہ مجھے خوش ہونے نہیں دیتے۔ آپ نے کچھ کیا ہی نہ ہو اور سب آپ کو غلط سمجھ کر نہ جانے کیا کچھ کہتے رہیں۔ ہم نے تو آپ کو ایک لمحے کو بھی غلط نہیں جانا۔ پلیز بھابھی، دنیا والوں کی خاطر اس شخص کا مزید دل نہ دکھائیں جو آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ شب بخیر۔ ملیحہ اس کے گال پر پیار دے کر چلی گئی۔ وہاں اب بس رباب اور خدیجہ رہ گئے تھے۔ رباب آ کر ان کے قدموں کے قریب قلین پر بیٹھ گئی۔ آنٹی، کیا آپ بھی سمجھتی ہیں کہ میرا رویہ بچگانہ ہے؟
خدیجہ نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر تھوڑی کے نیچے 3 انگلیاں رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ جانتی ہو، جس دن تم اس گھر میں آئی تھی مجھے بڑا غصہ تھا، جو حالت اس دن معصم کی تھی، توبہ تصور کر کے ہی دہل جاتی ہوں۔ مگر تمہارے ابو نے کہا، دیکھو خدیجہ، تم ایسی عورت ہو جسے گلی میں کوئی بلی، کتا زخمی یا بھوکا ملے تم گھر لے آتی ہو، ان کا خیال کرتی ہو، کھانا دیتی ہو، اور جب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں دوبارہ سے جا کر دنیا کا سامنا کر سکے تو ان کو جانے دیتی ہو۔ آج اس بچی کو بھی ایک زخمی اکیلی بلی کی طرح دیکھو، اس کو بھی تمہارے مسیحا ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھلائی اگر افضل ہے تو انسان کے ساتھ بھلائی افضل ترین ہے۔ پھر دوسری طرف میرا شہزادہ بیٹا تھا، مجھے موسم نے حیران کر دیا تھا، جس طرح نرمی سے وہ تمہارے ساتھ بات کرتا، تمہیں اپنے دوستوں سے ملوایا۔ کوئی بھی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شادی زبردستی کروائی گئی ہے، فریقین کی مرضی سے نہیں ہوئی۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے، اگر وہ چاہتا تو تمہیں تانے مار مار کر جینا حرام کر دیتا۔ جن لڑکیوں کے پیچھے ماں باپ کی سپورٹ نہ ہو، کون ان کو کچھ سمجھتا ہے؟ آج تو جن کے پیچھے یہ بھرے پڑے خاندان ہو، شوہر نہ جانے کیسے کیسے کمینی فطرت کے مل جاتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ بیٹی، جو احساسات تمہارے ہیں وہ یہ نوجوان نسل نہیں سمجھ پا رہی۔ انہوں نے آج تک کوئی مشکل وقت نہیں دیکھا ہے، اللہ نہ ہی ان پر کوئی ایسا وقت لائے جب ان کے اپنے بھی آنکھیں پھیر جائیں۔ وہ وقت بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے جس میں سے تم گزری ہو، بغیر کسی وجہ کے ایک چھوٹے سے حادثے نے سارا کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تمہیں سنبھلنے میں وقت چاہیے تھا، اسی لیے میں نے تمہیں جانے دیا۔ پر بیٹی، میں نہیں چاہتی ہوں تم معصم سے طلاق لو۔ اگر مجھے اپنی ماں سمجھتی ہو تو یہ میری خواہش سمجھ لو یا میرا حکم۔ وہ بھی یہ بات کہہ تو رہا ہے نہ کہ تم ہریرا کو چھوڑ دو، وہ تمہیں چھوڑ دے گا، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے اپنا کمرہ چھوڑ دیا ہوا ہے، وہ اوپر نہیں رہتا، نیچے گیسٹ روم میں رہتا ہے۔ وہ خدیجہ کی باتوں پر حیران ہو رہی تھی، بے بسی سے بولی، جب میں یہ بات سوچتی ہوں ابو جی کو تو یہی لگا ہوگا کہ میرا ان کے ساتھ تعلق تھا۔ کسی نے مجھ سے صرف افواہیں نہیں مانگی، میری امی نے بھی نہیں، صرف اس دن مجھے مخاطب کیا جس دن ان کے ساتھ میرا نکاح پڑھوایا، تب بھی ابو انتہائی بے دردی سے بولے، اگر تم نے یہ نکاح نہیں کیا میں تمہیں تو نہیں مگر خود کو ختم کر دوں گا۔ آنٹی، میں کیسے اس رشتے کو زندہ رکھوں، میرا دل کٹتا ہے۔ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر رہا، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوا میں تمہارا ہی ساتھ دوں گی جیسے پہلے دیا تھا۔ پر بیٹی، تم اپنے والی پوری کوشش تو کرو، دل کو سمجھاؤ، اب وہ تمہارا صرف شوہر نہیں ہے، ہریرا کا باپ بھی ہے۔ بچے کو تو ماں باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے دونوں ہی ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں ہی اہم ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی دونوں میں سے ایک کو قبول کر کے دوسرے کو راضی خوش چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ وہ سر جھکائے بولی، میں وعدہ نہیں کر سکتی پر میں کوشش کروں گی، ہریرا کی خاطر میں کوشش کرنے کو تیار ہوں۔ خدیجہ کے چہرے پہ پرسکون مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ ہوئی نا بات، چلو اب جا کر سو جاؤ، کل بڑے کام ہیں۔ ہاں، اس کو فون کرو گھر آ جائے، ہریرا بھی تھکا ہوا ہے۔ جی اچھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھامے فون کو دیکھا۔ خدیجہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تو وہ اوپر آ گئی۔ اوپر کے پورشن میں رنگ وغیرہ نیا کیا ہوا معلوم ہو رہا تھا، انڈور پلانٹس کے بڑے بڑے گملے باہر ہال میں پلرز کے ساتھ رکھے ہوئے تھے جن میں مختلف قسم کے پودے ہریالی لٹا رہے تھے۔ اس کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ دل کی عجیب ہی حالت ہو رہی تھی۔ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی آگے آئی، ہاتھ کے زور سے دروازہ پورا کھول دیا۔ کمرے میں سے جانی پہچانی ایئر فریشنر کی خوشبو نے استقبال کیا۔ گہرا سانس اندر کھینچ کر آنکھیں موند دی۔ 2-4 سیکنڈ اسی طرح کھڑا رہنے کے بعد آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ سے لائٹس آن کی۔ اب جو کمرہ اس کی نظروں کے سامنے تھا اس کی ہر چیز بدلی ہوئی تھی۔ کمرے کا تھیم نیلے رنگ کی بجائے براؤن اور گولڈن تھا۔ سارا فرنیچر بدلا جا چکا تھا، گہرے براؤن کارپٹ میں پاؤں گم ہو رہے تھے۔ اس نے ڈریسنگ کے اسٹول پر بیٹھ کر جوتے اتار دیے، بالوں میں لگا کلپ کھول کر بالوں کا جوڑا بنا کر پونی سے لپیٹ دیا۔ ایک ایک کر کے اپنا اور ہریرا کا بیگ خالی کیا، سارا سامان نکال کر بیڈ پر رکھا۔ بیگ تہہ لگا کر الماری کے نچلے خانے میں گھسائے۔ الماری کا مین پٹ کھولا تو دل میں درد اٹھا، کیونکہ سامنے شادی کے اول دنوں میں خریدے اور پہنے گئے تمام لباس بڑی ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ ان ظالم پلوں میں اس پہ یہ انکشاف ضرور ہوا، یہاں سے جانے کے باوجود وہ یہی موجود تھی۔ اس نے یہ گھر چھوڑا تھا مگر اس گھر نے اس کو نہیں چھوڑا۔ اندر ہی اندر دل کی زمین گیلی ہونے لگی۔ وہ زیادہ سوچنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کو علم تھا دل دغا دے گا، اور وہ کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ موسم ابھی انا پر چوٹ پڑنے کی وجہ سے بفرا ہوا ہے۔ آخر ایک مرد کسی عورت کے پیچھے کب تک اکیلا رہ سکتا ہے؟ خود ہی ایک دن تنگ آ کر آگے بڑھ جائے گا۔ سارے نئے کپڑے اچھے سے تہہ لگا کر الماری میں رکھے،
ہینگر پر ڈالنے والے ہینگرز پر ڈالے، حریرہ کے پیمپرز وغیرہ ڈریسنگ کے نچلے دراز میں ڈالیں، باقی اس کے لوشن کریمیں سب ڈریسنگ کے اوپر رکھ کر اپنا کالا لیلن کا سوٹ نکال کر لباس بدلا، وضو کیا۔ قبلہ رخ سے تو وہ پہلے ہی واقف تھی، وہیں کارپٹ پر جائے نماز بچھا کر اپنے رب کے حضور کھڑی ہو گئی۔ یار یہ کیک تو کھا لیتا ہوگا؟ کیسر نے تشویش سے پوچھا۔ فیصل نے جھٹ کہا، دماغ تو نہیں چل گیا؟ بچے کے ابھی تک دانت بھی نہیں، تم اس کو کیک کھلاؤ گے؟ آئس کریم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ کیسر اور معصم فیصل کو گھورنے لگے۔ کمینے، تو بھی ہماری طرح چھڑا چھانٹ ہے، پھر تجھے بچوں کے بارے میں اتنا کیسے علم ہے؟ کیسر کی بات پر فیصل نے کیک کا بڑا سا چمچ منہ میں رکھا۔ میری 2 عدد بڑی بہنیں شادی شدہ ہیں، دونوں کے بچوں کو کھلایا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندازہ ہے چھوٹے بچوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ واہ یار، پھر تو مجھے تم سے کلاسز لینی چاہیے ہیں، فیصل نے معصم کو آفر کی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ایک کلاس کے 10,000 دے دیا کرنا، میں تمہیں ہفتے کی 4 کلاسز دے دوں گا۔ بس کر دی نا 2 نمبر بیوپاری والی بات، جس کے پاس اول تو کوئی گاہک آتا نہیں ہے، اور اگر کبھی بھولے سے کوئی مرغا ہاتھ لگ جائے تو ان کے ریٹ ایک دم شوٹ کر جاتے ہیں۔ چھوڑ یار میسی، کس کو شرم دلوا رہے ہو؟ ویسے یار حریرہ ہے تو بیوہ بچہ، کتنی دیر ہو گئی تمہاری گود میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے، ورنہ اتنے چھوٹے بچے تو اکثر روتے ہی رہتے ہیں۔ فیصل جلدی سے بولا، یہ ایک صابر باپ کا صابر بچہ ہے، اس کا باپ بھی نہیں روتا یہ پھر؟ معصم نے اس کو درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ بس میری عزت افزائی بہت ہو گئی، اب ذرا اصل موضوع پر بات ہو جائے۔ پرسوں ملی کی منگنی ہے، تم لوگوں کو دوسروں کی طرح باقاعدہ کارڈز بھیجنے پڑیں گے یا آ جاؤ گے؟ نہیں یار، تم نے بتا دیا، اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے بھی اپنی تو گھر والی بات ہے، بلکہ ہمارے لائق کوئی بھی خدمت ہو ضرور بتانا۔ ہاں بس کوشش کرنا آنے سے پہلے منہ اچھی طرح دھو آؤ۔ معصم نے حریرہ کے ہاتھ میں ایک بسکٹ دبایا اور پریشانی سے اپنے دوستوں کو دیکھا۔ یار اس کو جو بھی کھانے کی چیز دیتا ہو، یہ کھانے کے بجائے اس کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے۔ معصم کے تاثرات دیکھ کر دونوں کو ہنسی آ گئی۔ بھائی بچہ شکل و صورت میں باپ پر گیا ہے تو حرکتیں بھی تو باپ جیسی ہی کرے گا نا، پر فکر نہ کرو، بڑے وقت پر ہی اپنی شاگردگی میں آ گیا ہے، ہم اپنے شیر کو سب سکھا دیں گے۔ فیصل نے حریرہ کو گود میں لیا، وہ ہنستے ہوئے فیصل کا چہرہ دیکھنے لگا، جبکہ کیسر بولا، تمہاری شاگردی میں تو وہ بس کھانا ہی سیکھے گا، ایک لڑکی کا نمبر تک تو تم مانگ نہیں سکتے۔ اس بات پر حریرہ رونے لگا۔ فیصل اس کو بہلاتے ہوئے بولا، دیکھ لیا، تمہارا جھوٹ اتنے سے بچے نے بھی فٹ پکڑ لیا ہے۔ حریرہ یار تم صحیح وقت پر آئے ہو، تمہاری ساری شانٹی نے بے وفائی کی ہے یار، اس کی منگنی ہو گئی ہے، اب دیکھنا ہم اس کے میاں سمیت اس کو ملی پھپھو کی منگنی پر انوائٹ کریں گے۔ تمہارا چچا اس دن بیوٹی پارلر سے تیار ہوگا، تب اس ظالم کو احساس ہوگا ایک گلفام کو چھوڑ کر وہ پیسے والے لنگور کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اب بھلا کنگلا گلفام اور رئیس لنگور برابر تھوڑی ہیں؟ یار تم بھی جلدی سے بڑے ہو جاؤ، تمہارے ماں باپ تو بچوں جیسے رویے رکھتے ہیں۔ میں اب چلتا ہوں، حریرہ کو نیند آ رہی ہوگی، 12:15 ہو گیا، یہ اس وقت پاکستان کا واحد 4 ماہ کا بچہ ہوگا جو جاگ رہا ہے۔ امی بتا رہی تھی یہ رات کو پیدا ہوا تھا، اور جو بچے رات کو پیدا ہوتے ہیں وہ رات کو زیادہ جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں۔ یہ بھی عجیب سائنس ہے۔ معصم کو کے اٹھتے ہی دوسرے دونوں بھی اٹھ گئے۔ بل پے کر کے کافی شاپ سے نکل کر پارکنگ لاٹ کی طرف جاتے ہوئے وہ بولا، یار اپنی طرف سے پرانے گروپ میں سے جس کو چاہو انوائٹ کر لینا، میں کل بلال کو کہہ کر خالی کارڈز تم دونوں کی طرف بھجوا دوں گا۔ کہا تو ہے کارڈز کی ضرورت نہیں، ہم ویسے بھی اچھا کھانا کم ہی چھوڑتے ہیں، بے فکر رہو، ساری پلٹون حاضر ہوگی۔ ڈرائیور انتظار میں بیٹھا تھا، اس کے پچھلی سیٹ سنبھالتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ جو ہی گاڑی گیٹ سے اندر آئی، اس کی نظر اوپر اپنے کمرے کی بالکنی پر پڑی، جہاں کھلے دروازے میں سے لائٹ جلتی نظر آ رہی تھی۔ چلو حریرہ، تمہارے آنے سے تاریخ پڑا آنگن آباد تو ہوا۔ حریرہ اس کے سینے پہ سر رکھ کے مزے سے سو رہا تھا، اس نے اپنا لمبا سا بازو اس کے گر لپیٹ کر ہاتھ سر کی بیگ پر رکھا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ اس کو پیشانی پہ بوسے دے چکا تھا، پھر بھی ہر دفعہ سر جھکا کر حریرہ کا چہرہ دیکھتا، بے اختیار اپنے لب اس کے چہرے پہ رکھ دیتا۔ گیسٹ روم کے باہر کو کھلنے والے دروازے سے باہر کا لاک کھول کر اندر آیا۔ جب بھی وہ گھر دیر سے آتا، کسی کو اٹھ کر اس کے لیے دروازہ نہ کھولنا پڑے اسی کو مد نظر رکھ کر اس دروازے کی چابی ہمیشہ اس کے پاس ہوتی تھی۔ خدیجہ وغیرہ بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے دروازے میں اندر کی جانب چابی نہ رہ جائے، اس صورت میں اس کو مین بڑا دروازہ ہی کھٹکھٹانا پڑتا۔
اندر آ کر اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا وہ گیسٹ روم سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اوپر آتے ہی کانوں سے جو آواز ٹکرائی وہ ٹی وی کی تھی۔ آج وہ پورے 11 ماہ بعد اپنے کمرے کا رخ کر رہا تھا۔ اس کو امی نے اتنا کہا کم از کم اوپر ایک دفعہ جا کر نئی سیٹنگ ہی دیکھا، مگر اس نے کوئی شوق ظاہر نہ کیا۔ حقیقت میں اسے کوئی سروکار نہ رہا تھا۔ اس کو اس کی بلا سے چاہے کمرے کا سارا کالا ہی رنگ کیوں نہ کر دیتے۔ اندر آتے ہی نظروں نے اسے فوکس کیا جو کالے جوڑے پر سفید دوپٹے کے بکل مارے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ موسم کا جی چاہا اس کے چہرے پر رقم سارا سکون نوچ ڈالے۔ رباب اس کو اندر آتے دیکھ کر ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی۔ بڑی احتیاط کے ساتھ موسم سے حریرہ کو لے لیا۔ اس عمل کے دوران اس نے موسم سے نظر نہیں ملائی، نہ ہی براہ راست اس کے چہرے کو دیکھا۔ دیکھ لیتی تو کم از کم یہی جان پاتی اس کی آنکھوں سے کس قدر شعلے نکل رہے تھے۔ وہ پہلے سے ہی حریرہ کے کپڑے نکال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو بیڈ پر اپنے آگے لٹانے کے بعد خود اس کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی۔ پہلے اس کے جوتے اتارے، پھر جرابیں، اسی طرح ٹراؤزر، اس کے بعد شرٹ، سویٹر صرف نیچے ڈالی گئی، ہائی نیک رہنے دی۔ پیمپر بدلنے کے بعد مل کا شلوار سوٹ پہنایا، نئی کھلی سی جرابیں ڈالی، اس کے اوپر کمبل ڈال کر ساری چیزیں سمیٹتے ہوئے اپنے خیال میں اٹھی اور سامنے دیوار بن کر کھڑے موسم سے ٹکرا گئی۔ سوری، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، میں سمجھی آپ واپس نیچے جا چکے ہوں گے۔ موسم دھیرے سے ہنسا، انداز خود اپنا مذاق اڑانے والا تھا۔ تم سمجھی میں نیچے چلا گیا ہوں، یا تم چاہتی ہو میں نیچے چلا جاؤں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی کر گئی، جو کہنے جا رہی تھی بات بھول گئی۔ موسم کی نگاہوں میں رباب کو اپنے عکس کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا۔ وہ میں یہ کپڑے رکھنے جا رہی تھی، ہاتھ دھو کر حریرہ کو فیڈر دینا ہے۔ میں نے تو تم سے کچھ نہیں پوچھا، مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ وہ ایک طرف ہو کر لاتڑکی سے بولا۔ رباب اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گئی، گال سرخ ہو گیا، لب بھینچ۔ اس نے حریرہ کے اتارے ہوئے کپڑے ڈریسنگ کے پاس پڑی ٹوکری میں رکھے، واش روم سے جا کر صابن سے ہاتھ دھو آئی۔ حریرہ کا فیڈر بنا کر اس نے کور میں رکھا تھا تاکہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ابھی کمرے میں موجود میز پر رکھا فیڈر اٹھا کر کور ہٹایا اور بیڈ پر بیٹھ کر پہلے حریرہ کو گود میں لیا، پھر اچھے سے فیڈر ہلا کر اس کو پلانے لگی۔ اس دوران موسم واش روم سے ہو کر آیا، ٹی وی ریموٹ ہاتھ میں لے کر بیڈ پر جوتوں سمیت ہیڈ بورڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا، ٹانگ پہ ٹانگ جما کر ایک ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کے۔ بظاہر وہ چینل سرچنگ کر رہا تھا، مگر نظریں اس آنچل سے ڈر کے سر پہ تھی جو پوری توجہ سے حریرہ کو فیڈ کروا رہی تھی۔ وہ بار بار سو جاتا، وہ بار بار اس کو ہلا کر متوجہ کرتی، کبھی اس کو چہرے پر ہلکی سی پھونک مارتی جس سے حریرہ گہری نیند سے ذرا بیدار ہو کر پوری دل جمی سے دودھ پینے لگتا۔ یہ وہ گیم تھی جو دونوں ماں بیٹا دن میں کئی مرتبہ کھیلتے، کیونکہ جب حریرہ سوتا تھا تو گھوڑے گدھے بیچ کر سوتا۔ وہ اپنے آپ پر اختیار نہ رکھ پاتا، اٹھ کر بیٹھا، ہاتھ بڑھا کر رباب کے گرد لپٹے دوپٹے کی گرہ دھیرے سے کھول کر دوپٹہ ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ ایک سرد لہر رباب کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ میری اس جسارت پر برا مت ماننا، اس وقت تم صرف اور صرف حریرہ کی ماں لگ رہی ہو اور مجھے اپنی رباب کی تلاش ہے۔ اس نے پونی نکال کر اس کے بال بکھیر دیے، خود ایک دفعہ اپنی پہلی حالت میں چلا گیا۔ گھنے سلکی بالوں کو اجازت ملنے کی دیر تھی، کسی آبشار کی طرح اس کے چہرے کے گرد گرے۔ رباب نے دونوں آنکھیں سختی سے میچ لی، کھولی تو ان میں نمی تھی۔ ایک بار تو جی چاہا حریرہ کو لٹا کر اپنے اس دیوانے شوہر کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لی۔ بے شک اس نے اس کا دل دکھا کر گناہ کیا تھا، مگر بے بسی اس قدر تھی، کوئی اور راہ بھی تو نہ تھا۔ وہ خود سے ہی لڑ رہی تھی۔ جب موسم کا سوال آیا، جب حریرہ ہوا تھا تب تمہارے پاس کون تھا؟ رباب ان پلوں کو یاد کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر بھولنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آنٹی اور خالہ۔ آنٹی کون؟ آپ کی امی۔ دوبارہ سے پھر دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ وہ چینل بدلتا، 2-3 منٹ سے بے خیالی میں اسکرین کو دیکھتا، پھر اگلا چینل لگ جاتا۔ حریرہ کو بیڈ پر لٹا کر اچھے سے کمبل دینے کے بعد اٹھ رہی تھی کہ حکم موصول ہوا، میرے جوتے اتار دو۔ اس نے چونک کر گردن موڑی۔ آیا یہ الفاظ موسم کے ہی ہیں؟ اس نے ٹی وی اسکرین سے نظر ہٹا کر بھویں اچکا کر اس کو دیکھا۔ کیا سنائی نہیں دیا؟ رباب نے کچھ نہیں کہا، اٹھ کر اس کے جوتے اتار دیے، ساتھ ہی جرابیں بھی کھینچ کر لانڈری والی ٹوکری میں پھینک دی۔ اور کچھ؟
वो पूछ कम और घूर ज़्यादा रही थी। इधर अलमारी में अगर कोई स्लीपिंग सूट है तो निकाल दो, वरना नीचे से लेकर आओ। उसने गौर से उस आदमी को देखा जो अपने ज़ाती काम के लिए माँ या बहन को भी तकलीफ़ नहीं देता था। वो अगर पहली दफ़ा उसके साथ इस तरह से मौजूद होती तो हैरान ना होती, मगर वो माजी में उस आदमी के साथ पूरे 40 दिन गुजार चुकी थी। वो ऐसा इंसान था, अगर रात को प्यास लगती तब भी खुद जाकर पानी पी कर आता। किसी दूसरे को हुक्म देना उसकी फितरत में शामिल नहीं था, मगर इस वक्त वो ऐसा कर रहा था। रुबाब उसके कपड़े पहले ही वहाँ पड़े देख चुकी थी। ग्रे और सफ़ेद चेक वाला कॉटन का ट्राउज़र, साथ में सादी सफ़ेद टी शर्ट निकाल कर वॉशरूम में रखा है। अब वो उसको देख रही थी। ये उठकर वॉशरूम में जाए तो वो सोने के लिए लेटे, मगर वो बालों में हाथ फेरते हुए बड़ी तवज्जो और फुर्सत से टीवी स्क्रीन पर तिरकते वजूद देखने में मसरूफ़ था। सनी लियोनी अपनी देसी लुक का जलवा हर अदा से दिखा रही थी। वो समझ गई जानबूझकर अनजान बना बैठा है ताकि रुबाब खुद से मुखातिब करे। पूरे 5 मिनट इसी ड्रामे में गुजरने के बाद नाचार उसको बोलना पड़ा, मैंने आपके कपड़े वॉशरूम में रख दिए हैं, उठकर बदल ले। कोई रद्द अमल नहीं। अब रुबाब के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। सनी लियोनी गई थी और दीपिका चटके फुटके खाते हुए ये ऐलान कर रही थी, वे मैं कमली हो गई हूँ नाम तेरा पढ़ के। आखिर उसने मज़ीद कहने सुनने का इरादा तर्क किया। हुरैरा का डबल कंबल लिया, सोफे पर लेटकर सर तक कंबल ओढ़ लिया। अब 2 सेकंड ही गुजरे होंगे जब कंबल खींचा गया। तुम्हारी इस बचकाना हरकत का क्या मतलब लूँ? रुबाब सीधी होकर बैठ गई, दोनों हाथों में सर थाम कर बेबसी से बोली, मैंने कोई हरकत नहीं की है, बस सोना चाह रही हूँ। सोफे पर सोने की तुम्हारी बड़ी पुरानी ख्वाहिश रही है, मगर तुम्हारी बदकिस्मती कि मुझे ये हरकत इंतहाई चीप लगती है। लोग बज़ाहिर शादीशुदा हों, औलाद पैदा करके फिर एक दूसरे से भागते फिरें। बेगम जी, अगर कोई इतना ही नाजुक मिजाज हो तो फिर उस इंसान को चाहिए कि वो मर तो जाए पर ओखली में सर न दे, और अगर दे ले तो फिर मर्दों की तरह सर उठाकर ज़िंदगी गुजारे। जाकर बेड पर सो जाओ। यकीन मानो मेरे दिल में तुम्हारे कुर्ब की तमाम चाहत अपनी मौत मर चुकी है। तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खामखा तुम मेरी तवज्जो हासिल करने को ये उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो। रुबाब को लगा शायद ये उसकी समाअत का धोखा हो, मगर नहीं, ये सब बातें मौसम ने ही की थी। अपनी बात करने के बाद उसने अपनी कलाई से घड़ी खोलकर बेड साइड दराज पर रखी, साथ ही जेब में से वॉलेट और मोबाइल निकाल कर रखा। कफ खोलता हुआ अलमारी की जानिब गया। कुर्ता उतार कर हैंगर पर डालने के बाद वॉशरूम में बंद हो गया। रुबाब ने हर सोच दिमाग से झटकी, लाइट डिम की और आकर हुरैरा के बराबर लेट गई। वो इस वक्त ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थकी हुई थी। अभी हुरैरा ने एक दफ़ा उसको 4-5 बजे फिर उठाना था, उससे पहले वो नींद लेना चाहती थी। इस दफ़ा कमरे में जो शोर जागा वो मौसम के मोबाइल का था। रुबाब ने सर कमल के अंदर किया और ढीठ बनी पड़ी रही। एक दफ़ा बेल हो कर बंद हो गई, दूसरी दफ़ा जारी हुई तो वो वॉशरूम से निकल आया था। फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही उसके लब मुस्कुरा उठे। वो इस नंबर से पिछले 1 हफ्ते से कॉल मौसूल कर रहा था, मगर उठाई नहीं। पर इस वक्त ये कॉल उसको कोई गैबी मदद लगी। हेलो स्वीट हार्ट, कैसी हो? कमल के अंदर रुबाब की दोनों आंखें पट से खुल गई। कानों में अगर जूम इन होने की सलाहियत मौजूद होती है तो वो 100% जूम इन कर गए थे। दिल की धड़कन शूट कर गई। आखिर किसको इसने प्यार से मुखातिब किया है? अरे नहीं यार, अब मैं इतना भी बदज़ौक़ इंसान नहीं हूँ। रात की इन हसीन घड़ियों में तुम्हारे जैसी हुस्न की देवी से बात होना तो अपनी जगह एक मायने रखता है। सॉरी यार, आज मैं ज़रा ऑनलाइन नहीं आ सका। असल में एक तो मेरा बेटा आया हुआ है, दूसरा आज मेरी सिस्टर के ससुराल वाले कुछ मामलात तय करने आए हुए थे। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ निकल गया। नहीं, कल ऑफिस शायद ही आ पाऊँगा। तुम ऐसा करो, परसों शाम मेरे घर पे फंक्शन है। वाई डोंट यू जॉइन मी फॉर द इवनिंग? हम काम की टर्म्स पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगले आने वाले कुछ दिन मैं ऑफिस का चक्कर लगा सकूँगा। न जाने दूसरी तरफ से क्या कहा गया जिस पर वह दिलकश कहका मार कर बोला, ईमान मेरी फैमिली मेरे हवाले से बहुत आज़ाद ख्याल है। वो यकीनन तुम्हारी हमारे यहाँ आमद को बहुत पसंद करेंगे। अरे यार, तुम तो जो भी पहन लो अप्सरा ही लगोगी, मगर बस एक चीज़ का ख्याल रखना, साड़ी से मुझे अजीब सी नफ़रत है। बस साड़ी छोड़कर कुछ भी पहनोगी क़यामत ही ढाओगी। मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस SMS कर दूँगा, या अगर चाहोगी तो खुद पिक एंड ड्रॉप दे दूँगा। दूसरी जानिब चांस की मतलाशी ईमान को यकीन ना आ पा रहा था कि फ़ोन पर ये वही मौसम है जिसके ऑफिस के वो कितने चक्कर लगा चुकी थी। वो सीधे मुँह बोलना तो दूर की बात है, नज़र उठाकर एक नज़र देखता तक नहीं था।
وہ فون کر کر کے کھپ چکی تھی، مگر وہ کبھی فون اٹھاتا ہی نہ تھا۔ فیس بک پر بھی میسج دیکھ لیتا، پر جواب دینے کی زحمت کبھی بھی گوارا نہیں کی۔ آج اس نے ایویں ہی سونے سے پہلے عادت کے مطابق نمبر ملایا، پر آج معصم طلال کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ وہ سیٹی پر شوق سی دھن بجاتا ہوا آ کر اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ نیم اندھیرے کمرے میں پوری آنکھیں کھول کر دیکھتے ہوئے بھی وہ یوں بن گئی جیسے سو گئی ہو۔ ٹی وی بند ہونے کے بعد رباب کو جب اس کے سو جانے کا یقین ہو گیا تو سر کمبل سے باہر نکالا، مگر غلطی ہی کی، کیونکہ عین اس کے چہرے کے قریب سر رکھے اس کی طرف دیکھ کر بڑی کمینگی سے مسکرایا۔ تمہیں یقیناً اس وقت بھی لوگوں کی فکر سونے نہیں دے رہی، آخر لوگ کیا کہیں گے؟ ویسے تو شوہر کے خلاف خلا کا کیس دائر کیا ہوا ہے اور اب اسی کے پہلو میں سو رہی ہے۔ رباب کا جی چاہا ہر لحاظ بلائے طاق رکھ کر اس کو پوچھے ابھی فون پر کون تھی، کس کو سوئٹ ہارٹ کہہ رہے تھے، کون ہے جو تمہیں ہر روپ میں اپسرا لگتی ہے؟ پھر ایک دم سوچ کا بے لگام گھوڑا تھم گیا، کیونکہ وہ اس پوائنٹ پر ششدر رہ گئی۔ کیا میں کمبل کے اندر سے معصم کی ساری باتیں اس قدر غور سے سن رہی تھی کہ لفظ بلفظ ازبر رہ گیا؟ اس ایک سوال نے اس کو انتہائی بے چین کر دیا۔ جب میں ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، پچھلے 1 سال سے ہمارے درمیان کچھ ہے ہی نہیں، تو میری بلا سے جس کو مرضی جو بولے، سویٹ ہارٹ یا ڈارلنگ، مجھے کیا؟ مگر 1000 دفعہ سمجھانے پر بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ معصم بھی اس کی جانب سے کروٹ بدلے ساکت پڑا ہوا تھا۔ اب اللہ جانے سو گیا تھا یا اس کی طرح وہ بھی جاگ ہی رہا تھا۔ آنکھ لگی ہی ہوگی جب حریرہ کے رونے کی آواز کے ساتھ کمرے میں سیٹی کی آواز گونجی۔ رباب کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حریرہ اتنا شرارتی بچہ ہوگا۔ روتا روتا سیٹی کی آواز پر ہنسنے لگ گیا، ساتھ ہی معصم کا کہکہ گونجا۔ حریرہ پھر سے رویا، سیٹی بجی، ساتھ ہی ہنسنے لگا۔ یہ گیم اس وقت چلتا رہا جب تک رباب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر حریرہ کی نیپی نہیں بدلی، پھر لائٹ بند کر کے اس کو گود میں لے کر فیڈ کروانے لگی۔ معصم کی جانب پوچھتی سر پہ دوپٹہ رکھے اپنے دھیان میں بیٹھی تھی جب معصم نے ایک دفعہ پھر سیٹی بجائی۔ حریرہ صاحب دودھ پینا چھوڑ کر کی کرنا شروع ہو گئے، اور ہنس بھی وہ ایسے رہا تھا جیسے باقاعدہ طور پر کسی نے گدگدی کی ہو۔ خاموشی ہوئی، حریرہ پیٹ پوجا کرنے میں مصروف ہوا۔ سیٹی گونجی، دوبارہ وہی ڈرامہ ہوا۔ جب 4تھی دفعہ یہی عمل دہرایا گیا تو رباب کی کڑک تار آواز گونجی، معصم اگر اب آپ نے سیٹی بجائی تو اللہ کی قسم میں حریرہ کو لے کر نیچے ملی کے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ اندھیرے میں معصم کی مسکراتی ہوئی آواز آئی، مجھے کیوں آنکھیں دکھا رہی ہو؟ اپنے بیٹے کو ڈانٹو، میں نے آخر کیا ہی کیا ہے؟ ایک اور سیٹی، حریرہ کے کہہ کے وہ پہلے ہی اتنی مشکل سے نیند بھگا کر اٹھی تھی۔ غصے سے حریرہ کو معصم کے برابر بیڈ پر لٹا کر اٹھنے لگی۔ آپ دونوں اپنی مستیاں جاری رکھیے، میں یہاں سے جاتی ہوں۔ معصم نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ اچھا یار اب نہیں کرتا، سوری، تم اپنا کام جاری رکھو۔ وہ سنجیدہ ہو کر کروٹ کے بل لیٹ گیا۔ 2-3 منٹ انتظار کرنے کے بعد رباب نے حریرہ کو دوبارہ فیڈ کروانا شروع کیا جب تک وہ سویا۔ باہر مساجد میں فجر کی اذان ہو گئی تھی۔ بچے کو اچھی طرح کمبل اوڑھانے کے بعد خود واش روم میں جا کر وضو کیا۔ وہ سمجھی معصم سو گیا ہے، مگر جب وہ اپنی دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی، معصم نے اپنا جائے نماز اس سے تھوڑا آگے بچھایا اور نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ رباب کی نظروں کے سامنے سے اسی کمرے میں ادا ہونے والی کئی فجر کی نمازوں کے منظر گھوم گئے۔ معصم نے جتنی دفعہ گھر پہ فجر پڑھی، ہر دفعہ اپنا جائے نماز رباب سے آگے رکھ کر بچھایا۔ دیکھنے میں یوں ہی معلوم ہوتا جیسے وہ امامت کروا رہا اور وہ اس کی پیروی میں اس کے پیچھے نماز ادا کر رہی ہو۔ رباب کو لگا دل کے لوتھڑے کو کسی گرماہٹ میں لپیٹ دیا گیا ہو۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں ایک ایک کر کے بہتے چلے گئے۔ فوری طور پر دعا مانگ کر آ کر لیٹ گئی۔ سر بری طرح سے دکھ رہا تھا، نیند تو ذرا بھی پوری نہ ہو پائی تھی۔ جلدی نیند اس پر مہربان ہو کر ارد گرد سے بے خبر کر گئی۔ وہ جائے نماز طے کر کے رکھنے کے بعد لائٹ آن کر کے بیڈ کے قریب آیا۔ رباب نے آنکھوں کے اوپر اپنا دوپٹہ رکھا ہوا تھا، ہونٹ ہلکے سے بات تھے، وہ سو رہی تھی۔ بڑی نرم گرفت کا استعمال کرتے اس نے اس کی آنکھوں سے دوپٹہ تھوڑا پیچھے کیا اور اپنے موبائل میں ایک کے بعد ایک بغیر فلیش کی تصویر کھینچی۔ چہرے پر گہری اور کسی حد تک اذیت امیز سنجیدگی تھی۔ معصم نے ایونٹ پلاننگ والوں کے ساتھ ٹھیکہ کر کے سارا کام انہیں سونپ دیا تھا۔ مکمل اخراجات کا تیسرا حصہ وہ دیے چکا تھا۔ انٹرٹینمنٹ کا ذمہ بھی انہی کا تھا۔ انتظامات ہونے گھر پر ہی تھے، پر گھر والوں کی سر درد کوئی نہ تھی۔
خدیجہ، ملیحہ، رباب اور لبنہ تیار ہو کر دن کے 12 بجے گھر سے ڈرائیور کے ساتھ نکلی تھی۔ حریرہ باپ کے پاس گھر پہ رہا تھا۔ خدیجہ نے ملیحہ کے سسرالیوں کو دینے والے گفٹس وغیرہ سب رباب سے باہم مشورہ کر کے خریدے۔ ملیحہ کا جوڑا لیا، جوتے، جولری وغیرہ۔ لبنہ نے اپنے لیے صرف جوتے ہی لیے، البتہ رباب نے اپنی ٹھیک ٹھاک شاپنگ کی۔ صبح اٹھتے یہ خیال اس کے ذہن میں گھر بنا چکا تھا اور وہ اس پر پورا عمل کرنے کے پروگرام میں تھی۔ اسی کے مطابق شاپنگ کی، واپسی پر کل کے لیے سالون والوں کے ساتھ بکنگ کی۔ شام 5 بجے جب گاڑی پورچ میں رکی، اپنے سے آگے والی گاڑی دیکھ کر رباب کے ہاتھ پیر یکدم ٹھنڈے ہو گئے۔ شام 5 بجے جب گاڑی پورچ میں رکی، اپنے سے آگے والی گاڑی دیکھ کر رباب کے ہاتھ پیر یکدم ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ اس گاڑی کو 1 سال کیا 10 سال بعد بھی دیکھتی تو فوراً پہچان جاتی۔ سب سے پہلے وہ گاڑی سے باہر آئی، ہاتھ لگا کر دوسری گاڑی کی بیک اسکرین پر لکھے الفاظ کو محسوس کیا۔ ہاتھ میں کپاہٹ آ گئی۔ اس کا جی چاہا پر لگ جائے اور وہ اڑتی ہوئی اندر پہنچ کر دیکھے کہ گاڑی پر کون آیا ہے، مگر قدم یوں من کے بھاری ہو گئے۔ ملیحہ اس کو دیکھ کر تشویش سے بولی، امی مجھے لگتا ہے بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دیکھیے تو رنگ کیسے لٹھے کی طرح ہو رہا ہے۔ خدیجہ اس کی جانب بڑھی تو جو اپنا ہینڈ بیگ بھی گاڑی میں ہی چھوڑ کر اندر کی جانب جا رہی تھی۔ رابی، کیا ہوا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، ان کا کندھے پہ دھرا ہاتھ جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ ہال کے دروازے کے پاس تھی جب اندر سے معصم کے کہکوں کے ساتھ کسی اور کی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ بھائی صاحب، صبح سے یہ دونوں باپ بیٹا مجھے یوں ہی مصروف کیے ہوئے ہیں، اب اچھا ہوا آپ بھی آ گئے، دیکھ لیں ان کے تماشے۔ ہال کے دروازے سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ ڈبل صوفے پر طلال احمد کے برابر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ساری کائنات اپنے مدار میں تھمتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگر پیچھے سے ملیحہ نہ تھام لیتی تو شاید پورے قد سے گرتی۔ سامنے موجود ہستی کوئی اور نہیں، رباب کے ابو تھے، ملک عالم حیات۔ ملیحہ کا ہاتھ تھامے ہی وہ قدم چلتی اندر آئی۔ تبھی ان کی نظر پڑی، مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، وہی روشن چمکتا سرخ و سفید چہرہ، کن پٹیوں پر سفید تاریں، کریم کرنڈی کی شلوار سوٹ پر اسکن رنگ کا بونینزا کا سویٹر، کندھے پر کریم کلر گرم چادر۔ معصم نے ان کی گود سے حریرہ کو لیا۔ رباب ان کے سینے سے لگی تو یوں لگا زندگی کے تپتے صحرا میں ٹھنڈی چھاؤں میسر آ گئی ہو۔ اس کو اپنے اوپر کوئی اختیار نہ رہا تھا۔ زندگی نے سب کچھ دیا تھا، محبت کرنے والا شوہر، اتنی چاہت کرنے والی سسرال، اتنا پیارا صحت مند بیٹا۔ کسی کے پاس یہ سب کچھ ہو تو کوئی پاگل ہی نہ خوش رہے گا، مگر رباب اب تک نہ خوش ہی تھی، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ تھا مگر باپ کا شفقت بھرا لمس نہیں تھا۔ اس کے پاس یہ یقین نہیں تھا کہ آیا وہ ماں باپ کے منہ سے نکلنے والی دعاؤں میں حصہ دار ہے یا نہیں۔ وہ اپنے باپ کی دہلیز سے جب نکلی تھی تب وہ ان سے ناراض ہو کر آ گئی تھی، اور وہ اس سارے وقت میں زندگی سے بھی صرف اس لیے ناراض رہی کیونکہ ماں باپ سے ناراض تھی۔ آج ابو کے سینے پر سر رکھ کر معلوم ہوا اس محبت کی کمی تھی، اور یہ کمی ہر خوشی پر بھاری تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ عالم حیات نے بڑے پیار سے اس کو ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اس کے سفید سندھی کڑھائی والی چادر سے ڈھکے سر پر ایک ہاتھ پھیرتے ہوئے تسلی دے رہے تھے۔ اب بس بھی کرو یار، کیوں ابو کو پریشان کر رہی ہو؟ حریرہ کی شکل بھی رونے والی ہو رہی ہے۔ معصم کی آواز پر وہ چونکی، سر اٹھایا، پلو سے چہرہ صاف کیا، ایک شرمندہ سی نظر اپنے گرد ڈالی۔ سبھی کھڑے تھے۔ لبنہ بولی، آپ تعارف کروا رہی ہیں یا مجھے گیس کرنا پڑے گا؟ وہ مسکراتے ہوئے ایک طرف ہوئی، یہ میرے ابو جی ہیں۔ خدیجہ تو بسم اللہ کر کے آگے آئی، میں صدقے جاؤں، آج تو میرا بھائی اپنی بہن کے گھر آیا ہے۔ کب سے آئے ہیں؟ طلال، آپ ہم لوگوں کو فون کر دیتے، بھائی صاحب کی خدمت بھی کی، یا ویسے ہی بھوکا پیاسا بٹھایا ہوا ہے؟ ملک عالم حیات کے اندر تک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ خدیجہ کی باتوں سے ان کو یقین ہو گیا، ان کی بیٹی اچھے قدردان لوگوں میں تھی۔ طلال کے بجائے معصم نے جواب دیا، امی میں نے لنچ باہر سے ہی منگوا لیا تھا، اب پتہ نہیں ابو کو پسند آیا کہ نہیں، البتہ ابھی چائے کا ٹائم ہے، آپ جو کر سکتی ہیں کر لیں۔ ملیحہ لبنہ نے سلام دعا لے کر اپنے کمرے میں سامان رکھنے چلی گئی۔ خدیجہ کچن کو آئی۔ رباب کو دیکھتے ہی حریرہ نے شور مچا دیا تھا، جس پر اس نے اس کو معصم کی گود سے لے لیا۔ بڑے بے وفا ہو یار، صبح سے مجھے اپنا مداری بنایا ہوا تھا، اب ماں کو دیکھتے ہی اس کے ہو گئے ہو۔ اس کی بات پر سبھی مسکرائے۔ عالم حیات نے غور سے اپنے پاس بیٹھی بیٹی کا جائزہ لیا، جس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ امی کا کیا حال ہے؟ عبداللہ کو بھی ساتھ لے آتے۔
जिस दिन का मौसम घर पे हुरैरा का बता कर आया, तुम्हारी माँ को बस दिन रात एक ही बात आती है, जाकर दोनों को ले आओ। मैं काम में थोड़ा मसरूफ़ रहा, कुछ वो तुम्हारे कपड़े बना रही थी। आज मेरे पास वक्त था, मैंने कहा चलो आज हुरैरा को उसकी नानी की तरफ से बनाए तोहफे दे ही आऊँ। सबको ये जानकर हैरत हुई कि मौसम नारोवाल कब गया। तोहफ़ों की क्या ज़रूरत थी भाई साहब, आप आ गए हैं, हमारे लिए यही सबसे बड़ा तोहफ़ा है। खदीजा किचन में रखी मिठाई और फ्रूट की टोकरियां देखकर हैरान परेशान हो गई थी। इतनी ज़्यादा मिठाई और फ्रूट, उसके अलावा 2 बड़े बैग बाहर हॉल में रखे हुए थे जिसमें यकीनन कपड़े वगैरह थे। खदीजा ने चाय पर अच्छा खासा एहतमाम किया। रुबाब का तो दिल कर रहा था बस अब्बू के सामने बैठकर उनका खूबसूरत चेहरा देखती रहे। आज वो इतने अरसे बाद पहली दफ़ा खुश थी। चाय के बाद आलम हयात ने इजाज़त तलब की। मैं तो तुम दोनों माँ बेटे को साथ लेकर जाने की नीयत से आया था, मगर अब मलिहा बेटी की मंगनी देख लो, उसके बाद अब्दुल्ला को भेजूंगा। ऐसा करें आज आप इधर ही रुकिए, घर पर अब्दुल्ला को फ़ोन करें, अम्मी को लेकर आ जाएं। मोहसिन के मशवरे पर वो मुस्कुराए। नहीं यार, अब्दुल्ला आज ट्रिप के साथ मरी गया हुआ है, तुम्हारी माँ भी घर पर अकेली है, इसलिए आज जाने दो, अगली दफ़ा आया तो रुकूंगा। रुबाब का जी नहीं चाह रहा था कि अब्बू वापस जाएं। सभी उनको बाहर तक छोड़ने आए, मगर रुबाब और मोहसिन गाड़ी तक साथ आए। कल हम इंतज़ार करेंगे, अम्मी को ज़रूर भेज दीजिएगा, उसने कहा तो वो धीमे से मुस्कुराते हुए उसके सर पे प्यार देकर मुड़े। आंखों में नमी थी। जिस रास्ते से बाप की गाड़ी निकलकर वापसी के सफ़र पर गई थी, उस रास्ते पे रुबाब का दिल बिछा हुआ था। बहुत सारी बातें पूछने की चाहत दिल में ही रह गई। दिल ही दिल में पछता रही थी, काश मेरे घर की मुंडेर पर कौवा सुबह ही आकर बता जाता कि रुबाब आज तेरी किस्मत बदलने वाली है, आज तेरा बाप तुझसे मिलने आने वाला है। तो भला वो शॉपिंग के लिए क्यों जाती, बल्कि वो राहों को सजाती, गीत गाती, नाचती। गाड़ी कब की जा चुकी थी। उस वक्त बड़ा ही हल्का फुल्का हो चुका था। सब अंदर चले गए थे, हत्ता कि मौसिम जो उसके बराबर में मौजूद था वहाँ नहीं था। वो मुस्कुराती हुई अंदर को आ गई। हॉल में तलाल अपने पोते के साथ बातों में मसरूफ़ थे। लुबना और मिली अपने कमरों में जा चुकी थी। वो खदीजा की आवाज़ से उनकी किचन में मौजूदगी का अंदाज़ा लगाती उधर ही आ गई। फहमीदा, ये दोनों बैग ले जाकर डॉक्टर शमसा के घर दे आओ, अगर वो पूछे मिठाई और फल किस खुशी में है। फहमीदा खदीजा की बात काटते हुए बोली, मैं बताऊंगी जी, हुरैरा बाबा के नाना अबू आए थे, वहीं ये सब देख कर आए हैं। खदीजा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया, साथ मज़ीद बैग तैयार करती जा रही थी। उधर से हो आओ तो ये सब अपनी गली में जितने घर हैं उधर दे आना, बाकी कल देखेंगे। जी बाजी, मैं जाने से पहले ये काम करके ही जाऊंगी। फहमीदा बैग लेकर निकल रही थी जब रुबाब को देखकर रुक गई। मुबारक हो छोटी बाजी, खैर से आज पहली दफ़ा आपके महके से कोई आया है, और फिर खैर से हुरैरा की पैदाइश पर बड़ी बाजी ने तो मुझे सूट दिया ही था, पर आपकी तरफ से कोई चीज़ नहीं मिली। अब मैंने आपसे 2 सूट लेने हैं। खैर मुबारक, क्यों नहीं, 2 छोड़ 3 सूट ले लो, कल ले जाना। फहमीदा खुश होकर वहाँ से निकल गई। रुबाब आगे आई, खदीजा के हाथ थाम कर चूम लिए। अरे आज अचानक माँ पे बड़ा प्यार आ रहा है, वो चौंक कर मुस्कुराते हुए इस्तग़फ़ार करने लगी। अम्मी आप बहुत अच्छी हैं, आज मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनसे मैं आपकी तारीफ़ कर सकूं या शुक्रिया ही बोल सकूं। आज एक बात साबित हो गई है, आपके बेटे की शख्सियत में मौजूद सारी अच्छाइयाँ उन्होंने अपने माँ बाप से ही पाई हैं। आज मेरे अब्बू के साथ आप जिस मोहब्बत और मान के साथ पेश आई हैं, मैं उम्र भर के लिए आपकी एहसान मंद हो गई हूँ। किसी ने उनको उनके माजी के सलूक के बारे में नहीं जताया, किसी ने कोई तल्ख बात नहीं की, कुछ उल्टा सीधा जताया नहीं है, बल्कि आपके चेहरे की खुशी देखकर लग रहा था जैसे आपके सगे भाई आए हों। फिर आपने उनको सूट, चादर, मिठाई और न जाने क्या कुछ देकर जाने दिया है। ऐसी चाहत तो वहाँ नज़र आती है ना, जहाँ बड़े करीबी ताल्लुक़ हो, आपस में बड़ी मोहब्बत हो। किसी ज़बरदस्ती की बनाई गई बहू के घर से कोई आए, उनके साथ कब कोई इतना आला सलूक करता है। अच्छा बस करो, अब मैं ही तारीफ़ें कर करके शर्मिंदा कर रही हूँ। उनकी मोहब्बत भी तो देखो, सारे घर वालों के 3-3 जोड़े उठा लाए हैं। लो भला बताओ, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। अम्मी ये सब तो रवाज है, नवासे की खुशी में लाए हैं। अल्लाह मेरे पोते को लंबी नेक ज़िंदगी दे, जिसकी वजह से आज नाना घर तक आ गया है, और अब तुमने मुझे अम्मी बुलाया, आंटी कहती थी, तो यूँ मालूम होता है जैसे किसी गैर से मुखातिब हो। अब मेरी बेटी लगी हो। उन्होंने उसको साथ लगाकर प्यार किया। सदा खुश हो, आबाद रहो, हमारी तो खुशी तुम लोगों की खुशी में ही है। आप छोड़िए, ये काम खुद फहमीदा कर देगी। चले हम जाकर मलिया के ससुराल वालों के कपड़े पैक करते हैं, कल तो वक्त नहीं मिलेगा। हाँ तुम चलो, शुरू करो जाकर, मैं बस ये सब समेट कर आती हूँ। वो उनके कहने पर किचन से निकल आए। मिली के कमरे के जानिब जाते पैर रुक गए।
वजह तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता। निक सिक्सा तैयार मौसम था। उसके करीब आने से पहले उसकी खुशबू आई। वो पास आया और उसी तरह लातरकी से अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखता हुआ बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था जब एकदम उसने मुखातिब किया, आप कहाँ जा रहे हैं? वो थमा, नज़र फ़ोन की स्क्रीन से उठी, फ़ोन जेब में रखते हुए पलटा। दोनों हाथ पैंट की जेबों में थे। बेगम साहिबा ने मुझसे कुछ कहा? रुबाब का मुंह खुला का खुला रह गया। मौसम की आंखों में इतनी बेगानगी देखकर रुबाब को यूँ महसूस हुआ अपने शौहर को नहीं बल्कि किसी राह जाते को मुखातिब कर बैठी हो। आप कहीं जा रहे हैं? जी, अपनी एक दोस्त के साथ डिनर पर जा रहा हूँ। तफ्शीश पूरी हो गई हो तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? मुझे आपसे कहना था। हाँ भाई, जानता हूँ क्या कहना था। देखो, ये अदालती काम यूँ फट से तो हो नहीं जाते, वक्त लगता है, मगर फिर भी बहुत जल्द मैं तुम्हारी आज़ादी का परवाना तुम्हें दे दूँगा। अब तो तुम्हारे माँ बाप के साथ ताल्लुकात भी बहाल हो गए हैं, तुम्हें तो और भी जल्दी होगी। जल्दी से इस घर से जान छूटे और तुम उनके पास जाओ। पर एक बात याद रखना, तुम अकेली जाओगी, हुरैरा नहीं जाएगा। उसकी हैरान सहमी हुई आंखों में सर निगाहें डालकर अपनी बात पूरी की और निकल गया। रुबाब को अपने गिर्द सन्नाटा उतरता हुआ महसूस हुआ। अब जब वो खुश थी कि सारी चीज़ें अपने असल मकाम पर आ गई हैं, ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी, पर यह क्या हो गया? मौसम की बातों से तो ज़ाहिर होता है ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। वो इतनी हैरान थी कि आंख में एक आंसू तक न आ सका। बाथरूम में जाकर भी कितनी देर तक टब की दीवार पर लगी खाली उलझेनी से फर्श को देखती रही। बाहर हुरैरा को भूख लगी थी। लुबना ने दरवाज़ा खटखटाया तो वो मुंह धोकर बाहर निकल आई, चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर सबके दरमियान बैठी। जो कपड़े मलिहा की ससुराल को देने थे, लुबना के साथ मिलकर उन्हें अच्छे से पैक किया, फिर सूटकेस में रखे। जो सोने के जेवरात डाले जाने थे उन्हें इकट्ठा एक जगह किया, खदीजा के हैंड बैग में रखकर उनके लॉकर में रख दिए। सबके कल पहनने वाले कपड़े सेट किए। डिनर भी खदीजा के कमरे में ही किया। वो लोग 1 बजे तक फारिग हुई। हुरैरा पेट पूजा करके तलाल अहमद के साथ खेलने में मसरूफ़ हो जाता। वो सो गए तो मलिया ने संभाल लिया। वो भी सो गई तो वो खदीजा की गोद में आ गया। अब अगर उसको भी नींद आ गई, आंखें मसलते हुए रो रहा था, बस बच्चे, अब इस मासूम को पकड़ लो, जो काम रह गया मैं देख लेती हूँ। तुम जाओ, अब आराम करो और ज़रा मौसम को फ़ोन करके पता करो अभी तक आया क्यों नहीं। तलाल अहमद जैसे ही गेस्ट रूम में सोने के लिए जा चुके थे, रुबाब हुरैरा को लेकर वही खदीजा के बिस्तर में घुस गए। लुबना को हुक्म दिया, लुबो जाओ ज़रा ऊपर से हुरैरा की नैपी और कपड़े तो ला दो। लुबना ने ला दिया। हुरैरा को पुरसुकून करके वहीं लेट गई। खदीजा और लुबना की आवाज़ें आ रही थी, मगर जो ही नींद ने आगोश में लिया, सारी आवाज़ें फ़िक्रें कहीं दूर देश चली गई थी। ये है इसकी दूसरी एपिसोड, इसका दूसरा पार्ट, और इसको मैं इतना लंबा नहीं कर सकती थी क्योंकि आज ही के दिन आप लोगों को दोनों पार्ट्स मैंने दिए हैं। कोई खुदा का खौफ करो तुसी, ठीक है? तो इन्ना वड्डा मतलब इतनी यार रिकॉर्डिंग नहीं होती, इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं मैं कर सकती रिकॉर्ड, फिर भी मैं कर रही हूँ। तो आप लोगों का हक बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फॉर एवर बुक हेवन चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जो मैंने न्यू चैनल बनाया है, और अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दें। तो फिर मिलते हैं इसकी तीसरी एपिसोड में, जो इंशाल्लाह आप लोगों को कल मिलेगी। आज के दिन नहीं मिल सकती भाई, इतना ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, कल ही आप लोगों को मिलेगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।